عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے صراط مستقیم کے پر نور پروگرام میں آج ہم سب کو نہایت ہی اہم فکری نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع بڑا ٹیکنیکلی اور فنی موضوع ہے جس کو سمجھنا اور اس کا ابلاغ از حد ضروری ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بابرکت بنائے اور رب ذوالجلال میرے انداز کو تفہیم، تاثیر اور اپنی طرف سے خصوصی تنویر عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تقلید سے متعلق شبہات کا ازالہ۔ تقلید سے متعلق چند موضوعات ہمارے گزشتہ سالوں کے کورسز میں ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک موضوع ہے ہم مقلد کیوں ہیں، ایک موضوع ضرورت تقلید کے نام سے ہو چکا ہے، اور گزشتہ سال ترک تقلید کی تباہ کاریاں، یہ موضوع آپ سن چکے ہیں۔ آج کا موضوع ہے تقلید سے متعلق
شبہات کا ازالہ۔ چونکہ تقلید خیر القرون کے آخری عہد سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی غالب اکثریت کا نظریہ رہا ہے۔ اس واسطے فقہ اسلامی اور آئین اسلامی کے لحاظ سے بھی جہاں کہیں بھی اسلام خلفائے راشدین کے بعد عملی شکل میں نافذ ہوا، رائج ہوا، تو وہ تقلیدی تشریحات کی روشنی میں رائج ہوا، خواہ وہ دور عباسی ہو، خواہ وہ سلجوکیوں کا دور ہو، خوارزمیوں کا دور ہو، خواہ وہ عثمانیوں کا دور ہو، اور خواہ وہ بر صغیر پاک و ہند میں مغل عہد اور فتاوی عالمگیری کا زمانہ ہو۔ تو اس لحاظ سے اسلام کی روشن تاریخ تقلید کے عنوان سے وابستہ ہے، اور تقلید سے متعلق شرق و غرب میں جہاں جہاں تک امہ آباد ہے، تقلید کے خوبصورت عنوان سے واقف ہے، اور اس کی برکات سے آج بھی زمانہ معطر اور منور ہے۔ تقلید کا لغوی معنی ہار پہنانا ہے، قلادہ ڈالنا ہے، اور شرعی طور پر تقلید کی تعریف یہ ہے وَالْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ۔ تقلید یہ ہے کہ ایک غیر مجتہد کا مجتہد کی بات کو مان لینا دلیل کا تقاضا کیے بغیر اور دلیل جانے بغیر۔ آسان لفظوں میں تعریف یہ ہے کہ تقلید یہ ہے کہ امام کے با دلیل قول کو بغیر مطالبہ دلیل کے تسلیم کر لینا، امام کے با دلیل قول کو ان سے دلیل پوچھے بغیر مان لینا، یعنی اس قول کی یقیناً امام کے پاس دلیل ہے، لیکن ایک شخص جو اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دلیل کا جاننا لازم نہیں ہے، صرف اس قول سے واقف ہوتا ہے اور عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کے عمل کو تقلید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے احکام ہوں یا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، اس مسئلے کے لیے بھی ہمارے ہاں ہر جگہ روشنی موجود ہے۔ چونکہ یہ تھوڑا سا موضوع مشکل ہوگا تو آپ کو میرے کاروان سخن کے ساتھ چلنے کے لیے بیداری اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دلی تو رغبت ہے اس کو شامل کرنا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 43 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اب یقیناً یہاں جس بات کے پوچھنے کا ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق کوئی دنیاوی امور سے نہیں، دینی امور سے ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ دنیا کے مسائل کے لحاظ سے لوگوں کو یہ رہنمائی نہیں کر رہا کہ اگر تمہیں دنیا کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ، نہیں، خالص دینی رہنمائی کے لیے رب ذوالجلال حکم فرما رہا ہے کہ تم اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے پوچھنے کے بعد اگر انسان کے لیے عمل کرنا اس پر ناجائز ہو تو پھر اہل ذکر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور رب ذوالجلال کا اپنے بندوں کو اہل ذکر کی طرف بھیجنا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، یہ ایک لغو حکم ہو جائے گا، اور ہمارا رب لغو حکم نہیں دیتا۔ تو اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اہل ذکر کو
اس قابل بنایا ہے کہ جو ان کے پاس جائے گا وہ اس کی الجھن دور کریں گے اور دینی رہنمائی کریں گے، اور دینی رہنمائی جس وقت کوئی اہل ذکر سے لے گا تو اس کے بعد اس پر عمل کرنا اس بندے کے لیے لازم ہو جائے گا، اور وہ عمل اس کا رب ذوالجلال کے دربار میں باعث ثواب بن جائے گا اور خالق کائنات جل جلالہ کی رضا کے حصول کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اہل ذکر کا لفظ بظاہر ایک عام لفظ ہے، یہ قانون ہے کہ جس وقت کسی لفظ کے تمام افراد بیک وقت مراد نہ لیے جا سکتے ہوں تو المطلق یجری علی اطلاقہ، اہل ذکر سے مراد ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں، اہل ذکر سے مراد لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پر اہل ذکر سے مراد کامل اہل ذکر ہے، چونکہ ہر فرد تو مراد نہیں لیا جا سکتا، تو اس واسطے پھر مطلق کا جو دوسرا قانون ہے اس قانون کے مطابق ہمیں مطلق کا جو فرد کامل ہے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس واسطے کہ مطلق کا فرد کامل لینے کے ساتھ ہی مطلق پر پوری طرح عمل ہو سکتا ہے۔ المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، یہ قانون ہے، تو اس کے مطابق مطلب یہ بنے گا کہ خالق کائنات فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر میں سے جو کامل اہل ذکر ہیں ان کے پاس جا کے تم پوچھو، وہ تجھے بتائیں اور پھر تم اس پہ عمل کرو۔ لہذا مطلق کے کامل قانون کے لحاظ سے اہل ذکر سے مراد ہر اہل ذکر نہیں بلکہ خاص اہل ذکر ہیں، اور وہ کہ اہل ذکر میں سے جو فرد کامل ہے اس کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ اگر تجھے دینی مسئلہ نہیں معلوم ان کے پاس جاؤ، وہ تجھے اس کے بارے میں رہنمائی کریں، اور اس کے بعد یہ عمل کرنا یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی کی بات پہ عمل ہو رہا ہے، جن کی طرف اللہ بھیج رہا ہے ان کی بات پر عمل کرنا یقیناً رب ذوالجلال کی چاہت کے حصول کا سبب بن جائے گا۔ یہاں پر اہل ذکر کامل کون ہوگا؟ تو قرآن مجید برہان رشید کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے، سورہ زمر میں آیت نمبر 55، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تم اتباع کرو اچھی سے اچھی بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، ایک ہے ما انزلہ کہ اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا، ایک ہے ما انزلہ میں احسن، تو خالق کائنات جل جلالہ فرما رہا ہے کہ ما انزلہ میں سے جو احسن ہے اس پر تم نے عمل کرنا ہے، اس کی تم نے اتباع کرنی ہے اور اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ ما انزلہ میں سے احسن یعنی اچھی سے اچھی بات جو ہے اس کو تم نے تلاش کر کے اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ اب جس وقت ما انزلہ میں سے احسن کی اتباع کا خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا، اب ما انزلہ میں سے احسن کون بیان کرے گا؟ جو کہ اہل ذکر کا فرد کامل ہے۔ اہل ذکر کا فرد کامل ما انزلہ میں سے جو احسن ہے اس کو بیان کرے گا، تو اس کی اتباع کا رب ذوالجلال حکم دے رہا ہے، تو پھر بالواسطہ یہ ثابت ہوا کہ خالق کائنات جل جلالہ اہل ذکر کا جو فرد کامل ہے اس کی اتباع کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے احسن ما انزلہ کی اتباع کا حکم دیا۔ اب احسن ما انزلہ بیان کرنے والا وہ فرد کامل ہے جس میں صلاحیت موجود ہے اور وہ اہل ذکر ہے، لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جو مجتہد ہے، جس کے پاس استدلال کی صلاحیت ہے، جو قرآن مجید سے مسائل کو استخراج کر سکتا ہے، مسائل کو نکال سکتا ہے۔ اب یہ پتا چلا کہ جو کچھ یہ بیان کرے گا وہ اپنا نہیں ہوگا بلکہ وہ رب ذوالجلال کے کلام ہی کا ایک حصہ ہوگا، چونکہ ما انزلہ میں سے جو احسن ہے اس کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو مجتہد ہوتا ہے وہ احکام کا مثبت نہیں ہوتا، وہ احکام کا مظہر ہوتا ہے۔ اس کی جو اتھارٹی اور اس کا جو سٹیٹس ہے شریعت میں
حکم بنانا نہیں، حکم ظاہر کرنا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حکم اللہ کی طرف سے ہے، مثبت حکم اللہ ہے۔ کسی چیز کو حلال کرے تو اللہ، حرام کرے تو اللہ۔ مجتہد کا کام حرام کرنا نہیں، مجتہد کا کام کسی چیز کو حلال کرنا نہیں، مجتہد کا کام یہ ہے کہ جو حلت و حرمت لوگوں سے پوشیدہ ہے اس حلت و حرمت کو ظاہر کر دینا۔ لہذا اسلام کے اندر مجتہد کی جو حیثیت ہے اور جو قیاس کا جو مرتبہ ہے، خواہ وہ ہماری جو اصول کی کتابیں ہیں ان میں توضیح کے اندر بھی موجود ہے، اور عقائد کی جو شرح عقائد ہے تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں بھی موجود ہے کہ یہ قیاس مثبت حکم نہیں ہوتا، یہ مظہر حکم ہوتا ہے۔ مجتہد مثبت حکم نہیں ہوتا، مجتہد مظہر حکم ہوتا ہے۔ لہذا حکم قرآن مجید میں موجود ہے لیکن عام لوگوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو مجتہد نے اس حکم کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا، اور یہ وہ اہل ذکر کا فرد کامل ہے۔ تو خالق کائنات نے بندوں کے لیے جو خود مجتہد نہیں ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ وہ حکم کہاں واقع ہے اور کس طرح ثابت ہو رہا ہے، خالق کائنات نے ان نہ جاننے والوں کے لیے اس جاننے والے کی بات کو ماننا لازم کر دیا ہے۔ اب اس کی حیثیت اگر آپ سمجھنا چاہیں مثال سے تو یوں سمجھیے، جس طرح کے ایک برقی رو کی کیبل جو ہے وہ 10 کمروں سے گزر کر 11ویں کمرے میں جا رہی ہے، اور 11ویں کمرے میں بلب لگا ہوا ہے اور وہاں پر روشنی ہے۔ جن 10 سے گزر کے آ رہی ہے وہاں کوئی ہولڈر نہیں ہے، کوئی بلب نہیں ہے، لہذا وہاں اندھیرا ہے۔ اب ایک شخص جس کو پتا نہیں کہ یہ 11ویں کمرے میں جو بلب جل رہا ہے کس وجہ سے جل رہا ہے، اس کو بجلی سے کوئی تعارف نہیں، وہ جانتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ صرف یہاں روشنی ہے، لیکن جو الیکٹریشین ہے اس کو پتا ہے کہ جن 10 کمروں سے یہ تار گزر کے آ رہی ہے اگر وہاں ہولڈر لگا کے بلب لگا دیا جائے تو جیسی روشنی 11ویں کمرے میں ہے ایسی 10 کمروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے ہولڈر لگایا اور بلب لگا دیا تو کیا ہوا، وہاں بھی روشنی ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے گا کہ جو 11ویں کمرے کے اندر روشنی تھی اس کا ماخذ اور ہے اور جو پہلے 10 کمروں کے اندر روشنی ہے اس کا ماخذ اور ہے۔ نہیں، ایک ہی برقی رو سب کا ماخذ ہے۔ یہ 10 مقامات جو تھے یہ پوشیدہ تھے، یہاں پہلے بھی پاور موجود تھی مگر اظہار کی ضرورت تھی، تو یہ شریعت مطہرہ کا مجتہد جو ہے اس کا کام یہ ہے، یہ ہولڈر لگا کے بلب لگاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جتنے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہو رہے تھے یہ اسی برقی رو سے روشن ہے جس سے ایک کمرے میں پہلے روشنی ہو رہی تھی۔ یہ نئی کہیں سے کسی نئے ٹرانسفارمر سے یہ برقی رو نہیں لایا، یہ کہیں اور سے اس نے کوئی سلسلہ نہیں بنایا، صرف یہ ہے اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ برقی رو گزر رہی ہے اور کہاں اس کا تعلق ہے، اس کو مہارت ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، 10 جگہ اور بھی روشنی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی یہی کام اناڑی کرے گا ہو سکتا ہے وہ بلب لگانے میں لٹک جائے، وہ خود مر جائے، اوروں کو مار دے اور اندھیرے مزید بڑھ جائیں، تو یہ مجتہد کی شان ہے کہ وہ مثبت حکم نہیں ہوتا، وہ مظہر حکم ہوتا ہے۔ حکم پہلے موجود ہے، پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے، اس کا کام پردہ ہٹانا ہے۔ لہذا جب اس کی بات کو مانا جا رہا ہے تو غیر اللہ کی بات کو نہیں، اللہ ہی کی بات کو مانا جا رہا ہے۔ لہذا یہ ہے تقلید کا مطلب کہ امام کے بعد دلیل قول کو مطالبہ دلیل کے بغیر مان جانا۔ اب جس کو روشنی سے کام ہے اسے یہ مقصد نہیں ہے کہ پوچھتا پھرے کھمبا کہاں ہے، ٹرانسفارمر کہاں ہے، ہولڈر کیسے لگتا ہے، بلب کہاں سے ملتا ہے۔ جس کو روشنی میسر ہے اس کو روشنی سے کام ہے۔ اگر یہ سیکھنے چلے جائے گا ہو سکتا ہے جو وقت قیمتی ہے وہ اسی بات میں گزر جائے اور جو کام کرنا تھا روشنی میں وہ سارا زمانہ ہی بیت جائے۔ اس واسطے عوام کے لیے دلیل کا جاننا لازم نہیں ہے، عوام کے لیے حکم کا جاننا لازم ہے، اور یہ مجتہد کا کام ہے۔ وہ دلیل جانتا ہے، حکم پہلے موجود ہوتا ہے، وہ پردہ اٹھاتا ہے تو لوگوں کے لیے وہ حکم بھی عام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے اس کی علت۔ تو یہ اجتہاد ہے اور قیاس ہے کہ جہاں جہاں علت پائی جا رہی ہے وہاں حکم لگا دینا۔ علت جہاں موجود ہے، مثلا شراب حرام ہے تو علت کیا ہے کہ وہ مسکر ہے، نشہ آور ہے، تو جہاں جہاں علت ہوگی
وہاں حکم آ جائے گا. ہمیں کوئی علیحدہ آیات کی ضرورت نہیں کہ افیون کے لیے اور آیت نازل ہو، بھنگ کے لیے اور آیت نازل ہو، چرس کے لیے اور آیت نازل ہو. نہیں، علت مشترکہ دیکھیں گے. جہاں وہ علت پائی جائے گی کہ جس کی وجہ سے شراب کو حرام کیا گیا ہے، وہاں علت تلاش کریں گے، ساتھ ہی حکم لگتا جائے گا. تو یہ انداز ہے کہ جس کی طرح ہولڈر لگا کے بلب لگایا جاتا ہے، تو یہ مجتہد کا سینہ ہے، جو علوم کا مدینہ ہے، اس کو مہارت حاصل ہے. لہذا ہم پڑھیں تو ہمیں ایک آیت سے ایک مسئلہ نظر آئے. امام اعظم ابو حنیفہ پڑھیں تو وہ اسی قرآن سے 5 لاکھ مسائل لوگوں کے لیے پیش کر دے. اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے ہم اگر پلٹ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ابن قیم کے قول کے مطابق جو اعلام الموقعین کے اندر موجود ہے، سارے صحابہ میں سے جن کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زائد تھی، لیکن ان میں سے اصحاب فتویٰ جو تھے وہ 130 اور کچھ تھے. یعنی 130 سے لے کر 139 تک، اس کے درمیان ان کی تعداد ہے. اب جب اصحاب فتویٰ تھے وہ، تو باقی ان کا فتویٰ مانتے تھے. یہ اصحاب فتویٰ تھے، باقی ان کے فتوے کی پیروی کرتے تھے. یہ اصحاب فتویٰ تھے، 135 فتویٰ دینے والے تھے اور ہزاروں فتویٰ ماننے والے تھے. اب وہ جتنے بھی صحابہ کے فتاویٰ ہیں، ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، ان میں جو انداز ہے صحابہ کو فتویٰ دینے کا، صحابہ کی مفتیوں کا، وہ انداز وہی ہے جو تقلید کا انداز ہوتا ہے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا ہے. 20 کتابوں میں حضرت ابن عباس کے فتاویٰ موجود ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے وقت یہ بتایا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ساتھ یہ نہیں بتایا کس آیت سے حرام ہے، کس حدیث سے حرام ہے، یا کس آیت سے جائز ہے، کس حدیث سے جائز ہے. صحابہ نے جنہوں نے عمل کرنا ہے انہوں نے سنا ہے، اس پر عمل کر دیا ہے. تو یہ شروع سے لے کر صراط مستقیم کا ایک سلسلہ ہے کہ اسی طرح عمل کرنے والے جو ہیں ان کے لیے حکم کا جاننا ضروری ہے. دلیل جانے بغیر جس وقت مجتہد کی بات کو مان لیا جاتا ہے، اس کو شریعت کی زبان میں تقلید سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب یہاں پر چند باتیں بڑی ضروری ہیں جو ہمارے پاس سوالات ہمیں موصول ہوئے اور ہم نے ان سے صرف نظر کیا کہ وہ بچگانہ سوال ہیں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ان کے ترکش کے وہ آخری تیر تھے اور اس پر ان کے سارے مذہب کا مدار ہے. تو اس واسطے ہم ان سوالات کا ایک ایک کر کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. اور پہلے ایسی ایک جامع گفتگو کہ جس سے ہر سوال کا جواب خود بخود سب کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کیوں کی جاتی ہے اور تقلید کب سے شروع ہوئی ہے. تو محتشم سامعین حضرات، تقلید جزوی حالت میں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں موجود تھی اور اس انداز سے موجود تھی کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، تقلید والے تقلید کر رہے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جو یمن میں بھیجا تھا، جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، تو ان کو کس لیے بھیجا تھا؟ فیصلہ کرنے کے لیے، مسئلہ بتانے کے لیے. اور پوچھا تھا کیسے بیان کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا میں اللہ کے قرآن سے بتاؤں گا، اقضی بکتاب اللہ ثم بسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سے بیان کروں گا، اگر قرآن سے نہ ملا تو سنت سے بیان کروں گا، سنت سے نہ ملا تو اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. کیونکہ یہ تفصیلاً پہلے بیان ہو چکی ہے، میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا. اب یہاں پر یمن والوں کے لیے حضرت معاذ بن جبل کا قول ماننا لازم تھا کہ وہ سنیں اور عمل کریں. حالانکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے جو مسئلہ وہ حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں اور معاذ اپنی رائے سے بتا رہے ہیں وہ بعد میں کسی صورت میں اتر چکا ہو، نازل ہو چکا ہو. اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو پابند نہیں کیا کہ پہلے میرے ساتھ رابطہ کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے بعد کچھ قرآن اترے اور وہ مسئلہ اس میں موجود ہو. سرکار نے پابند نہیں کیا، فرمایا اپنی رائے سے قرآن و سنت کی روشنی میں تم جو اپنی رائے سے مسئلہ بیان کرو گے وہ مسئلہ اتنا اچھا مسئلہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میں خوش ہو گیا ہوں کہ اللہ نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی کہ جسے سن کے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں خوش ہو گیا ہوں. اب یمن والوں کے لیے حضرت معاذ بن جبل کا قول اگر ماننا جائز نہ ہوتا تو ہرگز ان کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہ دی جاتی.
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تصدیق کر دی ہے کہ جو تم اپنی رائے سے اجتہاد کرو گے وہ صحیح ہوگا، تو یمن والوں کے لیے وہ ماننا لازم تھا۔ یہ تقلید شخصی کا ایک جزوی مقام ہے کہ حضرت معاذ بن جبل وہ بیان کریں گے اور یمن والے سارے ان کا دینی مسئلہ جو اپنی رائے سے وہ بیان کریں گے سب پر وہ ماننا لازم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اور بھی کئی مثالیں اس سلسلہ کی موجود ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 پر یہ حدیث شریف ہے کہ صحابہ میں کچھ لوگوں کے اپنے اپنے پیروکار تھے اور وہ مسئلہ پوچھتے تھے صحابہ سے اور ان کی تقلید کرتے تھے، جس طرح کہ اہل مدینہ شریف وہ حضرت زید سے مسئلہ پوچھتے تھے اور حضرت زید سے پوچھ کر پھر عمل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو مدینہ شریف کے لوگوں نے ایک مسئلہ پیش کر دیا، کہنے لگے کہ ایک عورت حج کرنے گئی ہے اور ابھی اس نے طواف وداع کرنا تھا، طواف رکن کر چکی ہے لیکن الوداعی طواف بھی کرنا تھا کہ اس کو حیض آ گیا، تو کیا وہ وہیں رہے کہ جب حیض کے دن ختم ہوں پھر طواف کرے اور واپس آئے، یا اس کو اجازت ہے کہ وہ واپس آ سکتی ہے، آخری طواف چھوڑ دے، طواف وداع کو ترک کر کے وہ واپس آ جائے؟ جس وقت اہل مدینہ شریف نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا تو فرمانے لگے تن پھرو، وہ آخری طواف چھوڑ کے جا سکتی ہے، وہ گھر چلی جائے، اس کو معاف ہے، آخری طواف نہ کرے، طواف وداع اتنے دن وہ انتظار کرتی رہے حیض ختم ہو اور پھر طواف کرے، اسے ضرورت نہیں، وہ گھر جا سکتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھنے کے بعد اہل مدینہ کیا کہنے لگے کالو لا ناخذ بقولک وندا قول زید، عبداللہ بن عباس ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم حضرت زید کی بات مانیں گے، ہم پہلے ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور حضرت زید جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اس عورت کو وہیں ٹھہرنا چاہیے اور جب حیض ختم ہو تو پھر طواف کر کے جائے۔ اب یہ بھی پتا چلا کہ مسائل میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ایسا فروع اختلاف تھا اور اس میں ان کے ماننے والے بھی تھے۔ اب مدینہ شریف والے جو ہیں وہ حضرت زید کے پیروکار ہیں، تو کہنے لگے ابن عباس ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، حالانکہ مسئلہ خود پوچھا ہے، جب انہوں نے بیان کر دیا تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم حضرت زید کی بات چھوڑ دیں اور تمہاری بات تسلیم کر لیں، لہذا ہم تو حضرت زید کی بات مانیں گے۔ تو پتہ چلا نہ ابن عباس نبی ہیں نہ حضرت زید نبی ہیں، صحابہ ان کو پیشوا بنائے ہوئے ہیں، صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، صحابہ دین کا فتویٰ لیتے ہیں اور صحابہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ایک نعرہ لوگوں نے بنا لیا کہ کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے اور اس کے سوا ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، تو اہل مدینہ حضرت زید کی بات کو کیوں مان رہے تھے اور اہل مکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کو کیوں مان رہے تھے؟ پتہ چلا کہ ان کی بات کو ماننا یہ قرآن و سنت کے شعبے کا ایک حصہ ہے، چونکہ اسی کو ظاہر کر رہے ہیں، لہذا خود صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقلید کا ایک دور موجود تھا۔ اگرچہ ہم یہ کہیں گے کہ پوری طرح تقلید جو اپنے جوبن کے ساتھ اور کلی طور پر وہ رائج ہوئی ہے، تو اس بارے میں قول ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جنہوں نے یہ فرما دیا کہ تقلید اپنے پورے انداز کے ساتھ جس وقت رائج ہوئی ہے تو وہ زمانہ تھا کہ جب امت کا کارواں 2 صدیوں کا سفر طے کر چکا تھا، 2 صدیاں گزر چکی تھیں۔ اس سلسلہ میں آپ کا یہ قول جو ہے وہ ایک حتمی حیثیت رکھتا ہے، جس میں اپنی کتاب انصاف کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں بعد المیاتین ظہر فیہم التمذہب للمجتہدین، 2 صدیوں کے بعد یہ ایک ہی امام کی فقہ پر کاربند ہو جانا، کسی ایک امام کا مقلد ہو جانا، 2 صدیوں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وَكَلَّ مَنْ كَانَ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى مذہب، اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں 2 صدیوں کے گزر جانے کے بعد جب تقلید شروع ہوئی ہے تو شاید کوئی شاذ و نادر بندہ ایسا ہو کہ جو امام کا مقلد نہ ہو، ساری کی ساری قوم اور سارے کے سارے خیر کے سلسلہ کے لوگ اور اسلام کی ابتدائی عظمتوں کے وہ حامل لوگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے قول کے مطابق سارے کے سارے مقلد بن گئے اور کہنے لگے وَكَانَ هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ،
اور یہ تقلید ان پر واجب ہو چکی تھی، ان پر فرض تھی تقلید اس وقت. لہذا تقلید کا آغاز اجتماعی شکل میں پورے کلی انداز میں وہ 2 صدیوں کے بعد ہوا، لیکن اصل میں جزوی طور پر شخصی تقلید بھی موجود تھی، اور اس کے بعد مطلقاً تقلید بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر موجود تھی. اس کے بعد 2 صدیوں کے بعد جو اس کو واجب سمجھا گیا، اس حیثیت کے ساتھ تقلید جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کے بھی مستقل اسباب تھے کہ پہلے اس کی حیثیت وجوب والی نہیں تھی عمومی طور پر، اور پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہر بندے پر جو مجتہد نہیں تھا اس کے لیے مقلد ہونا شرعی طور پر واجب ہو چکا تھا. اس کا سبب کیا ہے؟ اب دیکھیے، سبب اس کا یہ ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عہد زرعی ہے وہ جہاد سے بھرا ہوا ہے، روزانہ جنگیں ہیں، غزوات ہیں، اور پھر وہ صورتحال کے کہیں منکرین زکوٰۃ سے مقابلہ اور کہیں جھوٹے مدعیان نبوت سے مقابلہ، ایسی صورتحال جاری رہی تھی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ حدیث کی تدوین کا کام بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں شروع نہیں ہو سکا، کہ حدیث صحابہ کے زمانے میں مدون ہو جاتی، حدیث اکٹھی ہو جاتی، حدیث کو جمع کر لیا جاتا، حدیث کی کتابیں لکھی جاتی. یہ اس زمانے میں نہیں ہوا. اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ مصروفیت اس سے بڑی تھی، اور وہ روزانہ نئے افق پہ اسلام کی شمع کو روشن کرنا تھا، لوگوں کو کلمہ پڑھانا تھا. اور دوسرا سبب اس کا یہ تھا کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے دل ہی علموں کے صندوق تھے. انہیں یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ ہم کچھ لکھیں، کتاب بنائیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھائیں. ان کے دلوں کے اندر جو علم کے صندوق موجود تھے وہ اسی پر اکتفا کر رہے تھے. اور تیسرا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ اگرچہ عہد نبوی سے جو کارواں دور جا رہا تھا، اس کے بعد زمانے میں تبدیلی آ رہی تھی، تغیر آ رہا تھا، لوگوں کے اندر تقوی کا جو گراف تھا وہ گر رہا تھا، اور نئی نئی چیزیں آ رہی تھیں. اس کی وجہ سے بھی بعد کے حالات میں ایک اہم کام کی ضرورت تھی. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے جہاد کی برکات اتنی تھیں کہ اگرچہ بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، مگر ایسے لوگ ابھی سوسائٹی میں نہیں آئے تھے کہ جن کی وجہ سے امت کے کارواں کے لٹ جانے کا خطرہ ہو، اور فکری محاذ پر وہ اتنے تیز ہو چکے ہوں کہ کسی باقاعدہ قانون کی ضرورت آ چکی ہو. لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور یوں گزرتا گیا اور کارواں آگے بڑھتا گیا. لیکن جس وقت 200 سال کا زمانہ بیت چکا ہے، اب اس کے بعد جو صورتحال تھی، تقویٰ کمزور ہوا اور مختلف فرقے بن گئے. کہیں قدریہ ہے، کہیں جبریہ ہے، اور کہیں خوارج ہیں، کہیں معتزلہ ہیں. اب ضرورت تھی کہ ملت کے لیے قانون کو اس طرح بنا دیا جائے کہ کسی شخصیت کے پیچھے لگ کے اس وقت کی ضرورتوں کے مطابق جو ہے وہ دین کو محفوظ کر لیا جائے اور اس دین پر عمل کیا جائے. لہذا یہ سبب بنا کہ اب ضروری سمجھا گیا کہ کوئی بندہ اس وقت تک دین محفوظ نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی امام کا مقلد نہیں بن جاتا. لہذا ایسے حالات کے اندر تقلید شروع ہو گئی، اور پھر بالاتفاق پوری امت نے اس کو اپنے لیے ایک زیور سمجھا، اور اجماعی عقیدے کے مطابق 4 اماموں میں سے ایک امام کا مقلد ہو جانا، اس کو سب نے عوام کے لیے لازم قرار دے دیا. اب ایسی صورتحال کے اندر جس وقت تقلید کہ ہم اسباب کو دیکھتے ہیں تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے جو بخاری شریف میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1047 کے اوپر، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زبیر بن عدی آئے تھے، اور انہوں نے حجاج کی شکایتیں کی کہ حجاج کے مظالم بڑے ہیں، حجاج یہ کر رہا ہے، حجاج وہ کر رہا ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے اصبروا، حجاج کے ظلم پر صبر کرو، انہ لا یاتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، جتنا بھی بعد کا وقت آئے گا پہلے سے شر ہوگا، جو بعد کے حالات آتے جائیں گے. ابھی تو حجاج ہے، اس سے زیادہ شر بھی آ سکتا ہے، لہذا صبر کرو. جب یہ لفظ انہوں نے بیان کیے تو جو سننے والے تھے ان کو تعجب ہوا کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ جو زمانہ نبوت کے امت کا کارواں آگے بڑھتا جائے گا تو شر آتا جائے گا اور فساد آتا جائے گا.
تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سمیتہ من نبیکم، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے بات نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ لہذا اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص بعد کی حالات کو صحابہ کے حالات کے ساتھ ایک جو صحابہ کا ولین دور ہے مساوی کرنا چاہتا ہے کہ جیسے صحابہ کے اطوار تھے ایسے ہی بعد والوں کے ہونے چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ جب سوسائٹی تقوی سے بھری ہوئی ہو اس کے پیمانے اور ہوتے ہیں، اور جب سوسائٹی میں ظلم آ جائے تو اس وقت کے انداز اور ہوتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ زمانہ کہ جس وقت تقلید بحیثیت اجتماعی اس کو لازم نہیں قرار دیا گیا تھا، اس وقت ضرورت نہیں تھی، لیکن جس وقت بعد میں شریر لوگ پیدا ہو گئے، دین کو لوٹا جانے لگا، تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ امام ہونا چاہیے تاکہ وہ امام امت کی قیادت کرے اور قرآن و سنت کی حقیقی فیصلوں سے لوگوں کو آشنا کرتا رہے۔ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہوئے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتے، اور یہ کہنا آسان بھی بڑا ہے کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا تھا، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ لیکن سوچنا چاہیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے کے حالات، ان کی اطوار، ان کی ضرورتیں اور ان کے معمولات اور جو اس وقت کی صورتحال تھی، سب کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ہمیں یہ یقیناً اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ دین کی جڑ ہیں اور ہم جڑ نہیں ہیں، بعد والے سارے ٹہنیاں ہیں، اور جڑ اور ٹہنی کا تعلق بڑا ہوتا ہے۔ جڑ نہ ہو تو ٹہنی نہیں ہوتی، اور جڑ ہری نہ ہو تو ٹہنی ہری نہیں ہوتی، جڑ سلامت نہ ہو تو ٹہنی پہ پتے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ فرق ضرور ہوتا ہے، جڑ پہ پتے نہیں ہوتے، ٹہنی پہ پتے ہوتے ہیں، جڑ پہ پھول نہیں ہوتے، ٹہنی پہ پھول ہوتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اصل ہونے کے معترف ہیں، اور وہ جڑ ہے دین کی، اور ہمارا ان سے ربط ہے، اور بعد والے جتنے بھی آئے ہیں ان کا ربط ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ۔ لیکن جو چاہے کہ ہم حالات کے لحاظ سے بعد والوں کو صحابہ کے ساتھ ایک پلڑے میں تولیں تو یہ ناانصافی ہوگی، اس واسطے کہ جڑ کے حالات اور ہوتے ہیں، ٹہنی کے حالات اور ہوتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ بعد میں جب ضرورت پڑی تو تقلید ایک پروٹیکشن ہے، حصار ہے، قلعہ ہے، تو پھر چاہیے تھا کہ اس کو استعمال کیا جاتا۔ جب ضرورت نہیں تھی تو پھر اس وقت جواز تھا، لزوم نہیں تھا، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، لیکن بعد میں لزوم ہو گیا۔ اور بالخصوص جس وقت یہ حدیث شریف جو جامع ترمذی میں موجود ہے اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یخرج فی آخر الزمان رجال یقتلون الدنیا بالدین، فرمایا آخر زمانے میں، اب آخر سے مراد یہ ہے اضافی آخر کہ نبی علیہ السلام کا دور گزرتا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اس سے آخر ہے۔ فرمایا ایسی قوم نکل آئے گی لوگوں کے اندر، ان کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا یلبسون للناس جلود الدأن، وہ لوگوں کے لیے بھیڑوں والے خول پہن لیں گے، لباس ان کے بھیڑوں والے ہوں گے۔ السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں شہد سے یا چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ قلوبہم قلوب الذئاب، مگر ان کے دل بھیڑیوں والے ہوں گے۔ ایسی قوم نکلے گی کہ جن کی کھالیں بھیڑوں والی ہیں، اندر سے بھیڑیے ہیں، جن کی زبانیں میٹھی بڑی ہیں، اندر سے کڑوے بڑے ہیں۔ فرمایا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ دنیا کو دین سے ملا دیں گے اور دین کو دنیا سے ملا دیں گے، دین میں دنیا کی ملاوٹ کر دیں گے۔ تو پھر یہ وقت تھا کہ جب ملاوٹ ہونے لگے تو اب پہرے دار کی ضرورت ہے۔ جب ملاوٹ نہیں تھی تو اس وقت تقاضا کرنا کہ اس وقت بھی اتنے ہی گارڈ ہوتے اور اتنے ہی پہرے دار ہوتے، یہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے اور اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ لہذا جس وقت اس امت کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی اور حصار کی ضرورت تھی، رب ذوالجلال نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اس امت کو عطا کر دیے ہیں کہ جس وقت وہ قومیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جو اندر سے بھیڑیے ہیں، اوپر بھیڑوں والی کھالیں پہنی ہوئی ہیں اور دین کو لوٹنا چاہتے ہیں، اب ضرورت تھی کہ کسی بچانے والے کا دامن پکڑا جائے، اور اس دامن پکڑنے کے عمل کو تقلید کہا جاتا ہے، اور جس کا دامن پکڑا جائے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب جس وقت یہ سلسلہ تقلید کا شروع ہوا، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ اور بعد والا فرق کے لحاظ سے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آج جو ہم سے یہ تقاضا کرے
کہ صحابہ میں بھی ایسی تقلید ہو کہ کچھ صحابی صدیقی ہوں فقہ کے لحاظ سے، کچھ صحابی فاروقی ہوں فقہ کے لحاظ سے، اور کچھ عثمانی ہوں فقہ کے لحاظ سے. ہم ان سے کہیں گے کہ اگر ایک شخص زندگی کے 20 سال تک بیمار نہیں ہوا اور 21ویں سال بیمار ہو گیا ہے، اور بیمار ہوا تو اس کو ڈاکٹر نے دوائی دی، آج اگر اس سے کوئی جھگڑا کرے، پہلے 20 سال تجھے یاد نہیں آیا کہ تو دوائی کھاتا، آج تو نے شروع کر دی، یہ تو نیا کام کر رہا ہے، بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی عقل کا ماتم نہ کریں تو کیا کریں کہ جب 20 سال ضرورت نہیں تھی تو پھر دوائی کھانا یہ بے وقوفی تھی، اور جب ضرورت ہو تو پھر نہ کھانا بے وقوفی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ تھا، اس وقت اس دوائی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب ضرورت پڑ گئی اس وقت بھی اگر اس کا انکار کر دیا جائے اور اس کو غیر ضروری قرار دیا جائے تو یہ کسی عقل مند انسان کی بات نہیں ہو سکتی. اس شخص کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. حالات کا اپنا اپنا تقاضا ہوتا ہے اور امت نے تقاضوں پر پوری طرح پہرا دیا ہے. اس واسطے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا انسان وہ ویسے تو نہیں کہتے واجب ہو گیا تھا امت پر 2 صدیوں کے بعد کہ جب چور پیدا ہو گئے تھے دین کو لوٹنے والے کہ کسی امام کی اقتدا کی جائے، امام کے پیچھے چل کے دین جو ہے اس کو آگے پھیلایا جائے. لہذا یہ وجوب تھا جس کو حضرت ولی اللہ ہی نہیں اور بھی درجنوں امت کے محدثین بلکہ پوری امت کا اس پر اتفاق تھا. تبھی تو یہ چاروں فقہوں کے اندر پوری ملت جو ہے اس کو پوری طرح محبوس رکھا گیا کہ یہی حق ہے، اسی میں بند ہے. اس واسطے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رب ذوالجلال کے فضل سے آج تک یہ سلسلہ ملت اسلامیہ کے جمہور میں اسی طرح موجود ہے. اب یہاں پر اس بات کو یہ بڑا ہی اہم سوال بنا کے وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ پھر ایک امام کیوں ضروری ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پہ ہم امام کہتے ہیں کہ امام ہونا چاہیے، لیکن ایک کیوں ہونا چاہیے؟ کئی امام ہوں اور ان اماموں کے جہاں سے اچھا ملے وہاں سے لے لو، کوئی بات مان لو، کوئی کسی کی مان لو، کوئی کسی کی مان لو. اور اس پر ان کے پاس ایک دلیل بھی ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص اگر نماز کا مسئلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ زکوٰۃ کا بھی انہی سے ہی پوچھے. زکوٰۃ کا حضرت فاروق اعظم سے پوچھ سکتا تھا، اور زکوٰۃ کا جو حضرت فاروق اعظم سے پوچھے ضروری نہیں کہ روزے کا انہی سے پوچھے، روزے کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ سکتا تھا. تو جب یہ لازم نہیں تھا کہ ایک ہی سے پوچھنا ہے، اختیار تھا جس سے چاہو پوچھ لو، تو جس وقت وہاں کبار صحابہ ہیں اور ایک کو امام بنانا لازم نہیں تھا فقہ کے لحاظ سے، خلافت کے لحاظ سے علیحدہ صورتحال تھی، تو وہاں جس وقت ایک کی تقلید اتنی لازم نہیں تھی تو بعد میں پھر ایک کی تقلید لازم کیوں ہو گئی کہ جو حنفی ہے وہ حنفی فقہ میں رہے، جو مالکی ہے مالکی فقہ میں رہے، جو حنبلی ہے وہ حنبلی فقہ میں رہے. یہ پابندی کیوں کروائی گئی اور اس کو لازم کیوں سمجھا گیا؟ تو محتشم سامعین حضرات، اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے 2 حیثیات کو سامنے رکھنا چاہیے. پہلے نمبر پر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں فقہی طور پر صحابیوں کے گروپ نہیں تھے کہ یہ عثمانی صحابی ہیں، یہ صدیقی ہیں، کہ سارے مسئلے اپنے فقہ کے ایک ہی صحابی سے پوچھتے ہوں. وہ جس سے چاہتے تھے پوچھ لیتے تھے. اس کا سبب کیا تھا؟ سبب اس کا یہ تھا کہ صحابہ میں سے کسی کا فقہی مذہب متقرر نہیں تھا. مطلب کیا ہے؟ کوئی صحابی ایسے نہیں تھے کہ جو دین کے سارے شعبہ جات کے لحاظ سے مسئلہ بتاتے ہوں. انہوں نے شعبے بانٹے ہوئے تھے اور اس لحاظ سے اصول نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہر مسئلہ ہم اخذ کریں گے اور ہر مسئلہ بتائیں گے. جس وقت خلفائے راشدین میں سے حدیث کی روایت ہم دیکھتے ہیں تو صرف چند 100 روایات خلفائے راشدین سے روایت مروی ہوتی ہے اور ہزاروں تک، اور اس سے آگے سلسلہ نہیں پہنچتا. تو پتہ کیا چلا کہ ان لوگوں کے ہاں جس موقع پر سرکار کے ساتھ موجود تھے وہ حدیث سامنے تھی، وہ کسی نے پوچھی تو بیان کر دی، اور جس موقع پر نہیں تھے کسی نے پوچھی تو اگلے کے پاس بھیج دیا. ہر شخص کے پاس دین کا پورا سلیبس لوگوں کو فتویٰ دینے کے لحاظ سے انہوں نے تیار نہیں کر رکھا تھا، کیونکہ
جتنا ملا ہے اسے محفوظ کیا ہے. ابھی تدوین بعد میں ہونی ہے اور باقی کے معاملات بعد میں ہونے ہیں. چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے اپنے اصول وضع نہیں کیے ہوئے تھے، لہذا پھر ہر ایک کی مکمل تقلید کیسے ہو سکتی تھی؟ جس سے جتنا ملتا تھا اتنا لینا تھا، دوسرے سے جتنا ملتا تھا اتنا لینا تھا، اول سے لے کر آخر تک کہ نماز بھی، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی، اور طلاق بھی، اور زراعت بھی، اور عتاق بھی، یہ سارے شریعت کے جو سینکڑوں باب ہیں، ان سب میں جب صحابہ سے حدیث روایت نہیں ہے تو صحابہ پھر ان کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ سبب تھا کہ ایک صحابی جو ہے ان کی مکمل طور پر تقلید نہیں کی گئی، جتنا جہاں سے ملا ہے اتنا وہاں سے لیا ہے اور پھر اگلے کے پاس سفر کیا گیا ہے. ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے شریعت کا مکمل اصول مدون کر دیا، اول سے لے کر آخر تک جس کو جس مسئلے کی ضرورت ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ امام صاحب کے دفتر سے وہ نہیں ملتا، وہ ضرور مل جائے گا. لہذا اب وقت آ گیا کہ ایک سے پوچھو اور ہر بات پوچھو اور اس میں اس کے پیچھے پکے ہو جاؤ. یہ ظاہر ہے اور واضح ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جن کے نزدیک یہ حدیثیں تھوڑی بھی روایت ہیں، ان کا ایک لمحہ سرکار کو دیکھ لینا وہ بعد والوں کے کروڑوں سالوں سے بھاری ہے اور علوم کے لحاظ سے ان کا یہ مرتبہ ہے. لیکن باقاعدہ اصحاب فتویٰ پھر 130 کیوں تھے، 135 کیوں تھے؟ ماننا پڑے گا کہ کچھ اسباب تھے، تقسیم تھی، درجہ بندی تھی اور اس کے لحاظ سے کام چلتا تھا. تو وہاں پر چونکہ وہ زمانہ تھا جہاد کا، غزوات کا، مسلسل جنگوں کا، اور ابھی تک حدیث کو بھی مدون نہیں کیا گیا تھا. یہ اصول فقہ کی بات تو بعد میں تھی، اس واسطے جتنا جس سے ملتا تھا اتنا ہی اس سے لینے کی اجازت تھی، باقی اگلے کے پاس سے لینا جو ہے وہ ضروری تھا. لیکن جب مکمل A to Z دین کے سارے شعبہ جات پر ایک فقہ مرتب ہوگی، 2 ہوگی، 3 ہوگی، 4 ہوگی اور سب کچھ ان میں موجود ہے، تو اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں ایک کسی سے لے دوسرا کسی سے لے. اس کی جو خرابی ہے وہ بہت بڑی ہے اور یہاں پر گزارا ہونے کے لیے سب کچھ موجود ہے. اس واسطے اب ایک ہی فقہ میں اس کو رہنا پڑے گا، دوسری فقہ کی طرف جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس میں خرابی کیا ہے؟ خرابی اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جائز قرار دے دیا جائے کہ جس کی جہاں سے مرضی ہے وہ فتویٰ لے لے، خواہ مالکی ہے وہ حنبلیوں کے پاس چلا جائے، حنبلی ہے تو شافعیوں کے پاس چلا جائے، نماز کا مسئلہ شافعیوں سے پوچھ لے، زکوٰۃ کا حنبلیوں سے پوچھ لے، روزے کا وہ حنفیوں سے پوچھ لے. اگر یہ قرار دے دیا جائے تو پھر 2 بڑی خرابیاں لازم آئیں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ انسان زندگی میں مکلف بن ہی نہیں سکے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ روئے زمین سے حرام نام کی چیز ہی ختم ہو جائے گی. اب تو شریعت میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں اور ہر بندہ مکلف ہے، حلال کو مانے یا حرام کو مانے مکلف ہے. لیکن اگر یہ جائز ہو کہ ایک مسئلہ میں جو مرضی ہے وہ امام اختیار کر لو تو پھر یہ 2 خرابیاں ہوں گی اور دونوں سے دین ختم ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو کہ زمین پر بندہ کوئی مکلف نہیں تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کا نظام معطل ہو چکا ہے، قرآن ماننا عملا لازم نہیں رہا. اور اگر یہ ہو کہ زمین پر کسی چیز کو حرام نہیں کہا جائے گا تو قرآن کا انکار لازم آ جائے گا. یہ 2 خرابیاں اس وجہ سے لازم آئیں گی جب ایک ہی امام کو اپنا امام نہیں مانا جائے گا. جب ہر طرف ہر دیگ کا چمچہ کوئی بننا چاہے گا تو اس کے بعد دین کی اساسی حیثیت ختم ہو جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال سامنے رکھیے. مثال کے طور پر ایک مسئلہ پیش ہوا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کام کرنا حلال تھا، امام مالک کے نزدیک حرام تھا. اب ایک بندہ امام مالک کا مقتدی ہے تو اس نے کہا اب امام شافعی کے پاس یہ چھوٹ ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں. اب اس نے اس کو حلال سمجھ لیا. اب قانون اوپر یہ ہے کہ جس کی مرضی ہو جو لے لے. اب یہ بندہ جب بھی حرام اور حلال کا مقابلہ ہوگا یہ ڈھونڈ کے حلال کے کیمپ میں داخل ہو جائے گا. جب بھی کسی جگہ سختی ہوگی، حلال اور حرام کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور بندے پر پابندی ہوگی کہ یہ تم پہ حرام ہے تم نے نہیں کرنا، تو وہ کسی دوسرے کے کیمپ میں داخل ہو کے وہ کام کر لے گا اور کہے گا میرے لیے حلال ہے. تو کیا ساری زندگی اس کو شریعت کا مکلف بنایا جا سکے گا؟ ساری زندگی اس کو شریعت کا پابند کیا جا سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا.
وہ اس کی زندگی بغیر مکلف ہونے کے گزر جائے گی، وہ اس کی ساری زندگی کے اندر وہ اللہ کے احکام کا پابند نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جہاں سے اس کو حلال نظر آئے گا وہ وہاں ہی داخل ہو جائے گا۔ تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے شتر بے مہار بنایا ہو، تو یہ شتر بے مہار بننے سے وہی بچ سکے گا جو ایک امام کا جھنڈا پکڑے گا اور آخری سانس تک تھامے رکھے گا۔ دوسری طرف میں نے یہ کہا کہ اگر ایسا جائز ہو جائے تو پھر حرام نام کی چیز ختم ہو جائے گی۔ اب ہمارے لیے باقاعدہ کچھ محرمات ہیں اور کچھ حلال ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، نکاح کے لیے پورے محرمات کا ذکر ہے نا، حرام پورا شعبہ ہے۔ اب اگر یہ جائز ہو اس انداز میں کہ جہاں بھی تم چاہو جس امام کی مرضی ہے تقلید کرو، کرو صحیح، ایک کی کسی کی کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر انسان سہولت پسند ہے، کوئی بھی مشکل کی طرف نہیں جائے گا، تو مطلب کیا ہوگا؟ کوئی حکم زمین پہ حرام سمجھے نہیں جائے گا، اور حلال ہی حلال کی طرف لوگ اپنا میلان کر لیں گے۔ اور اس انداز میں چونکہ آگے یہ جو مثال تو دی میں نے منسوس مسئلے کی، اور نافذ کرنا اس کو غیر منسوس مسئلے میں کہ جہاں پر بھی آپس میں اختلاف ہوگا فقہا کا، ایک طرف علت ہوگی دوسری طرف حرمت ہوگی، تو ہر بندہ حرمت کی طرف نہیں جائے گا، اپنی سہولت کے لیے علت کی طرف جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام ایک ہی شعبہ بن جائے گا کہ اس میں ساری چیزیں حلال ہیں، حرام کوئی بھی نہیں، جبکہ اسلام میں باقاعدہ حرام چیزوں کے ابواب موجود ہیں۔ یہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے۔ اور ساتھ یہ صورتحال بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احکام دو قسم کے ہیں، ایک ہے احکام اتفاقی، اتفاقی سے مراد ہے سارے اماموں کے نزدیک اتفاقی، اور ایک ہے وہ احکام کہ جو اختلافی ہیں کہ ایک امام کے نزدیک جائز ہے دوسرے کے نزدیک ناجائز ہے، اور یہ جائز اور ناجائز ہونا ان کے نزدیک عدل کے لحاظ سے انہوں نے پوری کوشش کی دلائل کو ڈھونڈنے کی، دلائل کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا، اپنی ضد کا دخل نہیں تھا، یہاں تک کہ تاریخ بغداد میں یہ لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ایک مسئلے پر ایک مسئلے پر کبھی مہینہ مہینہ بحث ہوتی تھی، اور اس میں 1000 علماء کا بورڈ بیٹھتا تھا، 40 ان میں سے مجتہد تھے، جن میں وقت کے صوفی بھی، وقت کے مجتہد بھی، وقت کے صرفی، نحوی، مفسر، محدث سارے بیٹھتے تھے، بحث ہوتی تھی، اور پھر مسئلہ جو حل ہوتا تھا اس کو فقہ کا نام دے کر فقہ حنفی کے دفتر میں لکھا جاتا تھا۔ تو اب یہ انداز ہے، کچھ مسائل اتفاقی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اختلافی ہیں۔ جس وقت ائمہ کے نزدیک کچھ مسائل اختلافی ہیں، تو اب اگر ایک ہی امام کی تقلید نہ کی جائے تو پھر اجتماع نقیضین لازم آ جائے گا۔ اجتماع نقیضین کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے زید کھڑا ہے، دوسرا کہتا ہے زید نہیں کھڑا، تو لفظ الامر میں یا کھڑا ہے یا وہ غیر قائم ہے، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دونوں نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ زید سویا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے زید نہیں سویا ہوا، تو حقیقت میں یا سویا ہوا ہوگا یا غیر نائم ہوگا، نہیں سویا ہوا ہوگا۔ تو اگر ایک امام کی پیروی نہ کی جائے تو لازم آ جائے گا کہ یہ عقیدہ ہو کہ سویا ہوا بھی ہے اور نہیں سویا ہوا، اٹھا ہوا بھی ہے اور نہیں اٹھا ہوا۔ یہ اجتماع نقیضین عقلاً باطل ہے، اس واسطے ماننا پڑے گا کہ ایک ہی امام کے پیچھے چلنا لازم ہے۔ یہاں یہ بھی ایک مغالطہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، کہتے ہیں کہ ان اماموں کو معین کس نے کیا تھا، پھر 4 کیوں ہیں؟ اور بھی تو امام تھے، ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ اور بھی ائمہ تھے، ان کی فقہ پہ کیوں نہیں عمل کیا جاتا؟ یہ 4 ہی کیوں ہیں، زیادہ کیوں نہیں؟ تو محتشم سامعین حضرات، اس بات کو نہایت ہی دھیان سے سننا، اس کے 3 جواب ہیں۔ 4 ہی کیوں ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ فقہ کے لحاظ سے بندوں نے مانا تو اپنی چاہت کے ساتھ مانا، ضرورت تھی۔ جیسے دیکھتے ہو یہ کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ حدیث کی فلاں کتابوں کو سیاستہ کہا جائے گا، یہ لوگوں کی اپنی چاہت ہے کہ ماننے میں ان کو سب سے زیادہ مان گئے، حالانکہ ان کتابوں سے پہلے بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان سے بڑی بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کے مصنفین سے بڑے تقوی اور پرہیزگاری والے اماموں کی لکھی ہوئی ہیں، مگر ان کو کوئی سیاستہ نہیں کہتا۔ سیاستہ کہا جاتا ہے تو ان 6 کتابوں کو جو امام بخاری، مسلم وغیرہ کی ہیں۔ اب ان پر جو سیاستہ کی اصطلاح ہے وہ عرش سے نازل ہوئی ہے،
یا نبی علیہ السلام نے دی ہے، نہ عرش سے آئی ہے، نہ نبی علیہ السلام نے دی ہے، مانتے سارے ہیں، تو کس بنیاد پہ مانتے ہیں؟ کیا صحابہ نے دی ہے؟ صحابہ نے بھی نہیں دی، تو کیوں مانتے؟ اس لیے کہ ان میں کمال تھا، کمال والی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، لہذا ان کے کمال نے اپنا آپ لوگوں سے منوا لیا۔ اس کے سوا اور کیا دلیل ہے؟ اصحاب ستہ جو ہے ان کی کتابوں کو صحاح ستہ کہنا، ماننا ہمارے منکرین کے ہاں تسلیم شدہ ہے۔ اس میں وہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم بھی نہیں، نبی علیہ السلام کا حکم بھی نہیں، صحابہ کا حکم بھی نہیں، اس کے باوجود ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں اور کسی کو شامل نہیں کرتے، کہ جیسے کوئی ضابطہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے لگا بدا، تو اس سے پتا چلا یہ ائمہ بھی اللہ نے عرش سے معین نہیں کیے اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں معین نہیں کیے۔ ان کی فقہ کا کمال یہ تھا کہ ان کی فقہ نے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر لی ہیں، لوگوں نے ان چاروں کو اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے۔ باقی جو ائمہ تھے ان میں مجتہد بھی تھے، مگر ان کے اندر جامعیت نہیں تھی۔ کسی نے لکھا تو صرف نماز کے مسائل پر، کسی نے لکھا صرف روزے کے مسائل پر، کسی نے اصول بنائے تو 10، کسی نے بنایا 20، لہذا ان کے اندر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ملت کو وہ چاہیے تھا کہ اول سے لے کر آخر تک جن کو مانے پھر کمی کوئی نہ ہو، ہر مسئلہ وہاں سے ملے۔ 4 ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کے سوا کسی کی فقہ کے اندر جامعیت نہیں تھی، وہ ادھوری تھی، تھوڑی تھوڑی تھی، لہذا ماننے والوں نے انہیں مانا جن فقہ کی کتابوں نے اور جن فقہ اسلامی نے ماننے والوں کی ضرورت کو پورا کیا تھا۔ اس بنیاد پر امت کے اندر یہ 4 امام مشہور ہو گئے۔ مقبولیت جو ہے رب ذوالجلال کی طرف سے دی ہوئی تھی، جس طرح وہ 6 کتابیں حدیث کی مشہور ہو گئیں، یہ 4 امام فقہ میں مشہور ہو گئے۔ اور اس کے سوا دوسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اصول بنانا کافی نہیں، اصولوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک بندہ زندگی میں ایک بات کر جائے، اس میں کئی باتیں مجمل رہ جاتی ہیں، کئی مبہم رہ جاتی ہیں، ان کی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بارے میں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ 4 امام جو ہیں، ان کے اصحاب اتنے تھے، ان کے شاگرد اتنے تھے، ان کے ہر لفظ پہ ان اماموں نے پہرے لگائے اور اعتکاف کیے اور وضاحتیں کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ یوں بولے تو یہ مطلب ہوتا ہے، یوں کہیں تو یہ معنی ہوتا ہے، یوں بولے تو اس کی یہ تشریح ہوتی ہے۔ لہذا اصول بن جانے کے بعد ابہام کی جو وضاحت تھی وہ ان 4 کی تو پائی گئی۔ ہر کسی کو ایسا نیٹ ورک نہیں ملا، ان کے پاس ایسے سورسز نہیں تھے، ان کے پاس ایسی کوئی میجارٹی نہیں تھی کہ جو ان کی باتوں کی تشریح کرتی اور جو ضرورت تھی تشریح کے ساتھ وہ لوگوں کی پوری ہو جاتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اصول جو تھے وہ جامع قرار پائے اور جامعیت کی وجہ سے وہ ساری وضاحتیں بھی لوگوں کو ملتی رہیں، لوگوں میں یہ مقبولیت ہو گئی۔ اور باقی بھی امام ہیں، ان کا اجتہاد بھی ہے، مگر وہ ایک تو جامع نہیں تھا، دوسرا جو اجتہادی اصولوں کی وضاحت کی ضرورت تھی وہ وضاحت نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگوں میں مقبول نہ ہو سکے اور اللہ نے ان 4 کو زیادہ مقبولیت عطا فرما دی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ضرور غلط تھا، نہیں، صحیح ہو سکتا، مگر ہم تک پہنچا کیسے؟ یہ 4 فقہ جو ہیں یہ تواتر سے پہنچی ہیں اور باقی لوگوں کی آراء خبر واحد سے پہنچی ہیں۔ تو پہنچنے کے لحاظ سے اب دیکھو، حدیث نبوی کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حدیث ہے، لیکن ایک وہ حدیث ہے جو تواتر سے ہم تک پہنچی، دوسری وہ ہے جو صرف ایک ذریعے سے پہنچی۔ تو جو تواتر سے پہنچی اس کو مرتبہ مل گیا اور جو خبر واحد ہے وہ پیچھے رہ گئی، حالانکہ سرکار کا فرمان ہونے میں تو صاف برابر تھی۔ سرکار کا فرمان سرکار کے سامنے تو ایک ہی قسم تھی کہ لوگ صحابہ سرکار سے سنتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، ایسے مانتے ہیں جیسے قرآن کی آیت مانی جاتی ہے۔ لیکن آج کس میں بن گئی کہ یہ متواتر ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اور یہ خبر واحد ہے، اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ اب یہ کیوں تقسیم ہو گئی کہ ہم تک پہنچنے میں فرق ہو گیا کہ جو متواتر ہے اس کے راوی زیادہ ہے اور جو خبر واحد ہے اس کا راوی ایک ہے، نتیجے میں جا کے شان اور مرتبے میں فرق ہو گیا۔ ایسے ہی اصل کے لحاظ سے فقہ ان اماموں کی بھی بڑی اچھی تھی، مگر ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے وہ تواتر سے نہیں پہنچی، خبر واحد ہو گئی ہے اور ان 4 کی تواتر سے پہنچی ہے۔ لہذا جیسے حدیث کی شان تواتر سے بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی فقہ کی شان بھی تواتر سے بڑھ گئی ہے۔ یہ 3 جواب ہیں اس بات کے کہ 4 امام ہی کیوں ہیں،
باقی بھی آخر امام تھے، ان کی فقہ کیوں نہیں آئی اور ان کی طرف فقہ کی نسبت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو باقاعدہ اسباب ہیں اور وجوہات ہیں، ان کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اور پھر ان چار میں سے رب ذوالجلال نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو وہ شان عطا کر دی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب فجوز حرمین کے اندر، کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ میری شریعت کی بہترین تشریح جس فقہ میں موجود ہے اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایسی ہی چند مزید باتیں ہیں، وقت کے دامن کی جو وسعت اس کے لحاظ سے اپنی گفتگو سمیٹتا بھی ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ، اس میں بھی تغیر آیا اور پھر احکام بدلتے گئے، پہلے کی طرح نہ رہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آگے جن کا نام بشیر بن کعب ادوی ہے۔ بشیر بن کعب ادوی جس وقت آئے تو آ کے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بیان کرنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی۔ صحیح مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، مسلم کے مقدمہ میں۔ تو کعب بشیر بن کعب ادوی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ابن عباس تو پہلے تھے، ہم کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی روح بھی تڑپ جاتی تھی، اپنے کان بھی متوجہ کرتے تھے، دل بھی متوجہ کرتے تھے، اور آج میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اور ابن عباس میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا ابن عباس تجھے کیا ہوا؟ حدیث پڑھنے کا تجھے بڑا شوق تھا اور آج میں حدیث پڑھا رہا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں، تم میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہو، سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ حدیث بیان کرنے والے بڑے پرہیزگار ہوتے تھے اور بڑے متقی ہوتے تھے، وہ درمیان میں کوئی خشک شامل نہیں کرتے تھے۔ تو جب وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کے دریچے کھل جاتے تھے اور ہم کان بھی ادھر لگاتے تھے، آنکھیں بھی ادھر لگاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ لما رکب الناس الصابۃ والذلول، جب لوگوں نے سب کچھ جو ہے وہ خشک کو ترجمہ کرنا شروع کر دیا ہے اور شروع میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگانا شروع کر دیا ہے، فرمایا اب ہم نے اپنا طریقہ بدل لیا ہے کہ جو بھی آئے ایرا گہرا کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہیں کہ یہ محدث آ گیا ہے اور ہم اس کی حدیث سنیں اور ہم اس کا لکھیں۔ نہیں، ہم نے اب اپنا میتھڈ بدل لیا ہے، اب پیٹرن تبدیل ہو گیا ہے۔ کہنے لگے اب ہم سنتے ہیں لم ناخذ من الناس الا ما نعرف، اب صرف اس سے سنتے ہیں جس کا بایو ڈیٹا بھی ہم جانتے ہوں، یہ کہاں پیدا ہوا، کس کا شاگرد ہے، کس کا استاد ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، اب ہم ہر ایک کی بات نہیں سنتے۔ کیوں؟ فرمایا یہ تبدیلی آ گئی ہے، اب ماننا پڑے گا۔ اگر حدیث کے انداز میں تبدیلی زمانے کی جو تھی اس کی وجہ سے حدیث پڑھنے پڑھانے میں فرق آ گیا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابن عباس اگر کہتے ہیں اب ہم صرف اس سے حدیث لیں گے کہ جس کا ہمیں تعارف ہوگا، ہر ایک سے نہیں لیں گے، تو پتہ چلا کہ عمل کے لحاظ سے بھی ہر 1.5 دن کا مسجد اٹھ کے کہے کہ یہ فتویٰ ہے تو لوگوں کو نہیں ماننا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی امامت کا درجہ کیا ہے۔ لہذا شرق و غرب کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کی بات کو اس لیے مقبولیت ملی کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا ہم نے حدیث کے لحاظ سے بھی اپنا رویہ بدل لیا کہ جو کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو ایسے نہیں مانتے، اب معیار قائم کر دیا ہے۔ چونکہ ملاوٹ شروع ہو گئی ہے، لہذا ملاوٹ شروع ہو جائے تو پیرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت جو پیرا دیا جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا، اس پیرا دینے کے عمل کو تقلید کہا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے یہاں یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں اما من لم يصل الى شهود عین الشریعہ واجب علیہ التقلید بمذہب واحد،
کہ جو شریعت کے پاس خود نہیں پہنچا، یعنی جو صحابی نہیں بنا، اس پر ایک مذہب کی، یعنی یہ فقہی مذاہب جو ہیں چاروں، ایک کی تقلید واجب ہے، امام شارانی کہتے ہیں، اور جو شریعت کے گھاٹ پر تھے ان کے بارے میں آ رہے ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. یہ بعد والی باتیں ان پہ فٹ نہ کرو اور ان کے حالات کو بات پہ فٹ نہ کرو. اگرچہ نظریہ ان کا آئے گا، طریقہ ان کا آئے گا، مگر جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے لحاظ سے کچھ تبدیلی بھی آئے گی. اس واسطے امام عبد الوہاب شارانی کہنے لگے بعد والوں کا تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان پر ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے. ایسے ہی اس بات کی وضاحت جو ہے وہ نہایت لازم ہے کہ عوام و خواص کے لحاظ سے بھی تقلید میں فرق ہے. چونکہ ابھی میں وہ سوالات ذکر کروں گا جن کے جوابات میں ابھی ابہام سے دے رہا ہوں. ہر بندے کے لیے تقلید کا ایک حکم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو تھوڑا بیمار ہو اس کو بھی وہی دوائی اور جو زیادہ ہو اس کو بھی وہی دوائی دی جائے. نہیں، چار طبقے ہیں: عوامی طبقہ اور متبحر علماء کا طبقہ اور مجتہد فی المسائل کا مذہب کا طبقہ اور مجتہد مطلق کا طبقہ. یہ چار طبقے ہیں. جو عام انسان ہے اس پر تقلید واجب ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا. اور جو متبحر عالم دین ہے اس میں کچھ گنجائش ہے، کچھ مجھے خود پتا ہے اور کچھ تقلید سے مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے ہی پھر ایک مجتہد فی المذہب ہے اور ایک ہے اس انداز میں کہ وہ مجتہد مطلق ہے. ان کو بھی بعض باتوں میں تقلید کرنی پڑے گی، اصول ماننا پڑے گا. اس واسطے تقلید کا حکم بیان کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کی صحت کا دھیان کرنا پڑے گا. جو ان کی حالت ہوگی اسی لحاظ سے ان کے لیے تقلید کا حکم بیان کر دیا جائے گا. باقی یہ جو انداز ہے کہ لوگ تقلید شخصی پر جو اعتراض کرتے ہیں، چونکہ جتنے اماموں کی جا رہی ہے وہ تقلید شخصی ہے، ایک ایک امام کی. اور میں نے اس کا ثبوت صحابہ سے دیا. پھر اس وقت اہل مدینہ جو ہے انہوں نے حضرت زید کی تقلید شخصی کی اور یمن والوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید شخصی کی. لیکن آج ہم جس وقت کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں تو وہ من وجہ تقلید جماعت ہوتی ہے، تقلید شخصی نہیں ہوتی. کیوں؟ جس امام کے پاس 1000 بندہ فقہا میں سے بیٹھا ہو تو وہ مسئلہ ایک بندے کا تو نہیں، وہ 1000 کا ہے. ان الامام اجتمع معه 1000 من اصحابہ. خوارزمی میں یہ روایت موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جب فقہ کے مسائل کی بحث کرتے تھے 1000 پر مشتمل ان کا بورڈ تھا. 40 منهم قد بلغوا حد الاجتہاد، ان میں سے 40 مجتہد بھی تھے. 1000 اور ان میں انداز کیا تھا؟ فضیل بن ایاز اور داؤد طائی جیسے صوفی بھی بیٹھے تھے، قاسم بن مان جیسے لغت کے ماہر بیٹھے تھے، اور وہاں پر حفص بن غیاث اور ابن حبان جیسے حافظ الحدیث بیٹھے تھے. یہ سارے لوگ لغت کے ماہرین، تقویٰ کے ماہرین بیٹھے ہیں. تو پتہ چلا اب جو فقہ حنفی ہے وہ صرف ایک بندے کا نام نہیں، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. وہ اتنا وسیع سلسلہ ہے، وسیع سلسلہ. آج جو منکر ہیں ان کے پاس تو ایک بھی پائے کا آدمی ایسا نہیں جو ان 1000 میں سے ایک کے بھی 10ویں یا وہ 20ویں حصے پہ اترنے والا ہو. اور وہ 1000 نے بیٹھ کر اس انداز میں اس کو مدون کیا ہے. اس وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو قبولیت تامہ بھی عطا فرمائی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں اربابا من دون اللہ اس آیت کی تشریح کے اندر. اور قاضی صاحب کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں، اس کو وہ لوگ ان قاضی صاحب کو اپنے کیپ میں شمار کرتے ہیں. جو ان کی کتاب ہے علمی خدمات جو ان کے لوگوں کی، ان میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ نقش بندی ہے لیکن ان کو انہوں نے اپنا شو کیا ہے کہ تفسیر لکھی ہے، کام بڑا ہے، لہذا ہمارے ہیں. تو اگر یہ ان کے ہیں تو پھر ان کی بات بھی ان کو ماننی چاہیے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے وہ کہتے ہیں ان اہل السنت والجماعہ قد افترقت بعد القرون الثلاثہ او الاربع على 4 مذاہب، کہ اہل سنت و جماعت دوسری تیسری صدی کے بعد ان کے 4 طبقے بن گئے.
اہل سنت کے 4 مالکی، حنبلی، حنفی، شافی 4 بن گئے اور کہتے ہیں ولم یبقى فی المذاہب سوا هذه المذاہب 4. پوری دنیا پر وہ زمانہ آیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو مذہب تھے نالیوں جیسے ان سمندروں کے مقابلے میں ختم ہو گئے اور 4 ہی اسلام کے اندر آرا رہ گئیں، 4 فقہ رہ گئیں. اس کے سوا سب ختم ہو گئے اور یہ اس آغاز کے اندر ہی اس کو اتنا اہتمام مل گیا. کہتے ہیں فقط ان عقد الاجماع المرکب علی بطلان قول یخالف کلہم. فرمانے لگے ان کے بعد اگر کوئی بندہ 5واں راستہ بناتا ہے تو اس کے باطل ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے. اگر کوئی بنے تو مالکی بنے، کوئی بنے حنبلی بنے، کوئی بنے شافی بنے، کوئی بنے حنفی بنے، ان کو چھوڑ کر اگر کوئی نیا راستہ اپناتا ہے یہ ہے ارباب من دون اللہ، ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ ہیں جو اسلام سے شذوذ کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں. لہذا قاضی ثناء اللہ نے اپنے پورے جوبن کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ 4 میں امت بند ہے اور 4 کے اندر امت کی حقانیت جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. ان 4 کا راستہ اگر چھوڑ کے کوئی باہر نکلتا ہے تو اس کا راستہ جنت والا راستہ نہیں ہوگا اور اس کی سوچ حق پرستوں کی سوچ نہیں ہوگی. یہاں یہ بات قابل غور ہے جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھا ہے اور اصل میں وہ ایک شیعہ کا جواب دے رہے تھے. درمیان میں انہوں نے اس بات کو شامل کر لیا اور آج وہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے چونکہ ہمارے سوالات کے اندر ایک سوال سلسلہ کا بھی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کون اہل سنت؟ مالکی، حنبلی، حنفی، شافی. ان میں شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ فرمایا اصول ایک ہے، ان کے اصول ایک جیسے ہیں، صرف چند فروعی مسائل میں اختلاف ہے اور کہتے ہیں اتفاق اختلاف سے کہیں زیادہ ہے. ہزاروں مسائل اتفاقی ہیں اور شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں صرف 300 مسائل میں فروعی اختلاف ہے. اس واسطے امت کا جمہور تقلید والا ہے، امت کے جمہور کی شان تقلید والی ہے. امت کا جمہور ہر دور میں مقلد رہا ہے اور پوری امت کے محدث، مفسر، صوفی اور اس امت کے جو لیڈر رہے ہیں ہر دور کے اندر اصحاب تقلید رہے ہیں. یہاں سے تم اس تقلید کی ضرورت کا اندازہ لگا لو. اگر اس زمانے میں اور اس دھرتی کے حضرت داتا گنج بخش اجمیری جیسے انسان کا تقلید کے بغیر گزارا نہ ہو تو میرا تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش اجمیری اپنے آپ کو امام صاحب کا مقلد کہیں اور تقلید کو لازم سمجھیں. حضرت مجدد الفسانی اپنے آپ کو امام صاحب کی تقلید میں غرق کر دیں اور اس کو لازم سمجھیں تو پتا چلا کہ جن پر بال اتفاق امت کو ناز ہے اگر وہ مقلد ہیں تو پھر ہم تقلید کریں تو کوئی غلطی نہیں ہوگی بلکہ ہم نے ان حق پرستوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے. یہاں اب ان سوالات کے لحاظ سے میں اختصار سے جوابات کو عرض کرتا جاؤں. پہلا سوال یہ ہے کہ تقلید کی تعریف کریں تو وہ میں نے تقلید کی تعریف سب سے پہلے هو الاخذ بقول الغیر بغیر معرفت دلیل ہے کہ مجتہد کے بعد دلیل قول کو مطالبہ دلیل کے بغیر مان جانا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے. دوسرا تقلید فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے. قرآن و حدیث سے وضاحت کریں تو میں نے وضاحت کر دی کہ جیسا بیمار ہوگا ویسی اس کی دوائی ہوگی، جیسا محتاج ہوگا ویسے اس کے لیے حاجت کا پیش کرنا ہوگا. لہذا کسی کے لیے واجب ہے، کسی کے لیے سنت ہے. یہ اگر خود مجتہد ہے اور بڑے درجے کا ہے پھر وہ کسی کے بھی نہیں کرے گا. تو یہ ایک نہیں کہ مطلق اس کو فرض کہہ دیا جائے یا مطلق اس کو سنت کہہ دیا جائے. جیسی صورتحال ہوگی. ہاں عوام کے لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ واجب ہے اور واجب معنی فرض ہے. عوامی طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا دین تب بچا سکے گا جب وہ کسی ایک امام کا مقلد بن جائے گا. اگلا سوال ہے کیا یہ کتب
قدوری، شامی، ہدایہ، در مختار وغیرہ کس مسلک سے تعلق رکھتی ہیں؟ ایک مقلد کو اس پر عمل کرنا کیا فرض ہے؟ تو محتشم سامعین حضرات، اصل میں بات کتاب کی نہیں، بات ہے حکم کی۔ ایک سادہ سا کاغذ پرچہ ہے، اور اس پر ایک بندہ جس کو نماز کا پتہ نہیں تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے، جانتا نہیں تھا اور جاننا چاہتا ہے، تو آپ نے قلم سے لکھ کر اس کا کاغذ پر دے دیا، تو اب وہ کاغذ نہیں دیکھا جائے گا، کاغذ پہ لکھا ہوا فرمان دیکھا جائے گا، نہ لکھنے والے کا ہاتھ دیکھا جائے گا اور نہ کاغذ کی حیثیت دیکھی جائے گی، جو کچھ لکھا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اب جو بالغ ہو، نماز کا پتہ نہ ہو، نماز جاننا چاہتا ہو، تو اب اس پر وہ کاغذ پڑھنا فرض ہو گیا ہے جس پر کاغذ لکھا ہوا ہے۔ تو اس واسطے فقہ کی کتابیں جو ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان میں جس طرح کے مسئلے لکھے ہوئے ہیں ان کی جو حیثیت ہے، فرض کے بارے میں لکھا ہے تو پڑھنا فرض ہو گیا ہے، واجب کے بارے میں لکھا ہے تو پڑھنا واجب ہو گیا ہے، اور اس لیے نہیں کہ کسی امام نے لکھی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے فرمان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یہ حیثیت ہے ہر کتاب کی، اور مجھے اس پر بڑی خوشی ہے کہ ہماری ان کتابوں کی ان کو نام اس لیے آتے ہیں کہ جب ان کو کہیں سہارا نہیں ملتا اس وقت ہماری کتابوں سے لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ میرے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے ایسے مسائل کی، میرا موضوع ہے نا غیر مقلدین فقہ کے دروازے پر، اس میں وہ سارے مسائل بہت سے میں نے بیان کیے ہیں کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا گیا، فتاوی ثنائیہ لے لو، نظیریہ لے لو، ستاریہ لے لو، کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ نیچے جو ہے دکانیں اوپر مسجد بنانی ہو تو اس کا کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو اب اگر کوئی پانی ہوتا اور کسی پانی میں ہوتے تو آیت پڑھتے نا، بخاری پڑھتے، مسلم پڑھتے، لیکن اس وقت کہتے ہیں در مختار میں یہ لکھا ہے اور قاضی خان میں یہ لکھا ہے۔ تو جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھنا فرض ہے یا کیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں جب تمہیں نہ آئے تو تم کس نیت سے پڑھتے ہو، اس وقت کس نیت سے ان کو اپنے فتوے کے لیے استعمال کرتے ہو؟ پتہ چلے کہ جس وقت بندہ اپنے بدن کے لحاظ سے بھوکا ہو اور مستحب ہو چکا ہو، اس کے لیے تو ناجائز بھی کھانا جائز ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ تو وہ ہے جو عرش الہی کی سوغات کا حصہ ہے، اور جس کو کھانے سے ظاہر بھی روشن ہوتا ہے، باطن بھی روشن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ پوچھا گیا کہ کیا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے بھی اپنی تقلید کی دعوت دی یا کسی کی تقلید کا کوئی حکم مسلط کیا گیا ہے؟ تو محتشم سامعین حضرات، کوئی شخص چھوٹا سا بالکل ایک دن کا اگر کام کرتا ہے، ایک دن کا مثال کے طور پر ایک شخص جو روٹیاں پکا رہا ہے تندور پہ، ایک روٹیاں پکانے والا وہ لوگوں کو بورڈ نہیں لگا کے دیتا کہ میں روٹی پکا رہا ہوں لہذا روٹی میرے پاس آ کے کھاؤ، جن کو بھوک ہوتی ہے یا اچھی لگتی ہے خود چلے جاتے ہیں۔ اس کا پکانا ایک دن کا عمل، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں پکا رہا ہوں کہ لوگ خریدیں، ایک دن کا عام سا عمل ایک بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ضائع ہو جائے، اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو جو ایک گھنٹے میں روٹی پکائے، روٹیوں کے اندر اس کا یہ فائدہ ہے، تو جس امام نے کلیجہ پگھلا کے اتنے سالوں میں فقہ بنائی ہے تو کیا ایسے ہی بنائی ہے کہ اس کو دیمک کھا جائے؟ ان کا بنانا، اس بات پر مغز کھپانا اور مہینہ بحث کرنا اور 1000 بورڈ کا خرچہ برداشت کرنا اس بات کے لیے تھا۔ فرمایا لوگوں، میرے پاس بیٹھنے والے اماموں، دھیان کرنا، یہ نہ کہنا کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا، میرا کہنا نہیں، قرآن پڑھو، سنت پڑھو، میرے خلاف بولو اور دلائل پیش کرو۔ کیوں؟ فرمایا تمہاری یہ میرے ساتھ وفاداری ہوگی اگر تم میرے منہ پہ دلائل دو گے۔ کیوں؟ فرمایا لوگوں نے مجھے جہنم پہ پل بنا لیا ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو آگ مجھے لگے گی، لوگ گزر جائیں گے۔ تو پتا چلا کہ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ امام صاحب نے جو اپنی تقلید
تقلید کی سمجھائی ہے. ہاں یہ ان کی شان ہے کہ وہ انہوں نے کسی کو درخواست نہیں دینی تھی کہ آؤ میرے تقلید کرو. ایسے ایمان کی شان ہے کہ جو دیکھے گا خود بخود جی للچائے گا کہ اس امام کا پلہ پکڑنا چاہیے. اس واسطے واضح طور پر انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا کہ میری تقلید کرو، لیکن زمانے نے دیکھا ہے تو خود مان گئے ہیں. اور کمال یہ ہوتا ہے کہ کسی کو درخواست نہ دی جائے بلکہ بندے خود بخود ماننے والے کو مان جائیں. اور یہ جو میں نے ان کی نص پیش کی اس میں واضح موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ گزر جائیں گے اور میں جہنم پہ قابو آ جاؤں گا. تو پتا چلا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ میری فقہ لوگ پڑھیں گے، لوگ مانیں گے، لوگ اس کی پیروی کریں گے، لہذا میرے پاس بیٹھنے والوں میرے ساتھ تمہاری جو ادب ہے، میرا ادب یہ ہے کہ میری غلطی نکالو، یہ نہیں ہے کہ غلطی پہ پردہ ڈالو. اگر غلطی تمہیں نظر آئے تو میرے سامنے بیان کرو. اتنے لوگوں کا پیرا لگا رکھا تھا اور یہ اس لیے تھا کہ اچھی سوغات تیار ہو جائے تاکہ قیامت تک لوگ کھائیں. اور خدا کی قسم آج تک کھاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے، کچھ کھاتے ہیں اور پھر بتاتے بھی ہیں اور کچھ کھاتے ہیں اور چھپاتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اس فقاہت کو امام شافعی نے کہا تھا. کہنے لگے کہ الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ، فقہ کے اندر جس نے بھی روٹی کھانی ہے اس کو ابو حنیفہ کی پکائی ہوئی کھانی پڑے گی. امام شافعی جو ہے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. اب اس کے ساتھ سوال ہے تقلید کس سن ہجری میں مسلط کی گئی؟ تو میں کہتا ہوں تقلید سوال کا بھی انداز ہوتا ہے. تقلید مسلط نہیں کی گئی کہ نیچے لٹا کے لوگوں کے اوپر تقلید چڑھا دی گئی ہو. نہیں، ان مقلدین نے خود تقلید حاصل کی ہے اور خود اس کو حاصل کیا شرف سمجھ کے. تقلید ہے ہار، انہوں نے امام کی تقلید کا ہار خود گلے میں ڈالا ہے. ان کو کسی نے باندھ کے گلے میں نہیں ڈالا، اگر باندھ کے ڈالا ہوتا تو دوسرے دن اتار دیتے. اتنی صدیاں گزر گئی ہیں تو پتا چلا ان پر مسلط نہیں کی گئی. انہوں نے عشق کیا ہے اس تقلید سے اور اس تقلید کو اپنے لیے نجات کا رستہ سمجھا ہے. باقی سن کون سا ہے وہ صحابہ سے جاری ہے جزوی طور پر. میں نے اس بخاری سے حوالہ دیے، ترمذی سے حوالہ دیا، اور جو بالتفصیل ہے شرق و غرب میں ہر طرف تقلید ہی تقلید ہو جائے تو یہ 2 صدیوں کے گزر جانے کے بعد شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی باقی نہیں بچا. سب نے اس وقت تقلید کا دامن پکڑ لیا تھا. اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اتنے اچھا زمانہ جو تھا، اب 2 صدیوں کا زمانہ جو تھا اگرچہ پہلے کے لحاظ سے تو اس میں تبدیلی آ گئی تھی، مگر آج کے لحاظ سے تو کتنا اچھا تھا. اگر اس اچھے زمانے میں بھی، اتنے اچھے میں بھی لوگوں کا گزارا تقلید کے بغیر نہیں ہوتا تھا تو آج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے یہ تقلید کی فضیلت اور برتری اس سے سمجھی جا رہی ہے. اگلا سوال، کیا حنفی عقائد اور مسائل دونوں میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں؟ تو ہم عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں اور مسائل میں فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. اور یہ شعبہ جات ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قرات کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس چلا جائے اور جس نے فیصلہ کروانا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جائے. اقضاہم علی، فرمایا سب سے بڑے قاضی علی ہیں. یہ نہیں مطلب تھا کہ حضرت علی قاضی تو ہے، قاری نہیں، قاری بھی چوٹی کی تھے لیکن شعبہ جات بانٹ دیے گئے، تقسیم کر دیے گئے. ایسے ہم جو ہیں تصوف دیکھیں تو غوث پاک کی طرف، فقہ دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، اور عقائد کی بات ہو تو امام ابو منصور ماتریدی کے پاس. یہاں اگلا سوال، اگر ایک طرف حدیث صحیح مرفوع ہو اور اس کے مقابلے میں امام کا قول ہو، امام کا فتویٰ ہو تو قول ہو تو کس پہ عمل کیا جائے؟ ہمارا یہ بالکل اٹل موقف ہے. اور مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی. تو جس وقت ایک طرف حدیث صحیح ہو اور دوسری طرف امام کا قول ہو، اس وقت اگر حدیث صحیح کی شرائط پوری ہیں تو حدیث کو ترجیح دی جائے گی، امام کے قول کو چھوڑا جائے.
کیونکہ امام صاحب نے خود فرمایا میرا قول دیوار پہ مار دو اگر شرائط جب پائی جائیں گی. اور یہ امام صاحب کی ترجیح ہے سارے اماموں پر. اتنی کسی محدث نے بھی حدیث کی ویلیو نہیں سمجھی جتنی امام صاحب نے سمجھی ہے. اعلام الموقعین کے اندر ابن قیم نے لکھا ہے باقاعدہ مثالیں دے کر کہ فلاں فلاں مسئلے میں اگرچہ حدیثیں ضعیف تھیں مگر امام ابو حنیفہ نے اپنا قیاس ان کے سامنے بھی چھوڑ دیا. قیاس آگے نہیں آنے دیا. کہا حدیث تو ہے نا اگرچہ ضعیف صحیح, نبیذ تمر کے ساتھ وضو کرنے والی حدیث ضعیف ہے, مگر امام صاحب نے وہاں پر قیاس کو چھوڑ دیا, حدیث کو ترجیح دی. مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ مرسل حدیث پر امام اعظم ابو حنیفہ نے عمل کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ حدیث ہر لحاظ سے مقدم ہے, خواہ وہ مرسل کیوں نہ ہو. اتنا ویلیو حدیث کی اور کسی کے یہاں نہیں جتنی ویلیو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو دینے والے ہیں. تو اس واسطے ایک طرف اگر سرکار کا فرمان ہو تو کیسے ہو سکتا ہے, لیکن فرمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی باریک بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. ایک ہے حدیث کی سند کے لحاظ سے صحت, ایک ہے حدیث کی عمل کے لحاظ سے صحت. جب دونوں صحتیں اکٹھی ہو جائیں گی اس کے مقابلے میں امام کا قول متروک ہو جائے گا. لیکن سند کے لحاظ سے محض صحت ہو تو اس کے لحاظ سے متروک نہیں ہوگا, چونکہ سند کے لحاظ سے صحت پر خود محدثین کہتے ہیں کہ جس وقت سند کے راوی سارے صحیح ہیں تو اس کا یہ ہم کہیں گے کہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے, لیکن اب یہ نہیں کہیں گے کہ نفس الامر میں بھی بات یوں ہی ہے. یہ باقاعدہ محدثین کا جملہ موجود ہے. تو اب یہ جو دو قسمیں میں بیان کر رہا ہوں, ایک ہے حدیث کی عملی صحت, ایک ہے سند کے لحاظ سے صحت. اس کا فرق کیا ہے؟ اب حدیث شریف سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. کیا ان الماء لا ينجس, مطلب کیا پانی پلید نہیں ہوتا. ان الارض لا تنجس, زمین پلید نہیں ہوتی. یہ حدیث شریف ہے اور سند کے لحاظ سے صحیح ہے. اب کوئی بندہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر سکتا ہے کہ پانی میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور کہ میں ساتھ بیٹھ کے وضو کرتا ہوں, کیوں حدیث شریف میں پانی پلید ہی نہیں ہوتا. ان الماء لا ينجس, پانی پلید نہیں ہوتا, یہ حدیث ہے اور صحیح سند ہے. مگر عمل کون کرے گا؟ پانی پلید نہیں ہوتا, پانی میں گندگی ہے تو پلید ہوگا. حدیث میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو. اگر پلید نہیں ہوتا تھا تو کیوں منع کیا؟ جس پانی میں غسل کرنا اس میں پیشاب نہ کرو. اور جب یہ فرما رہے تھے اگر گھڑے میں کتا منہ ڈال جائے تو پانی نکال کے 7 مرتبہ اس کو دھوو. اگر پانی پلید نہیں ہوتا تو گھڑا کیسے پلید ہو گیا تھا؟ اور ادھر حدیث شریف ہے ان الماء لا ينجس, پانی پلید نہیں ہوتا. یہ ہے فقیہ کی فقاہت کہ صرف سند نہیں دیکھی جائے گی, سارے ذخیرے حدیث میں حدیث کا مطلب ڈھونڈا جائے گا. تو مطلب کیا ہے؟ میرے امام بیان کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یوں نہ سمجھو کہ پانی ایک جگہ پلید ہو گیا تو اس جگہ جو آئے گا پلید ہی رہے گا. فرمایا نہیں, پاک ہو سکتا ہے. کیسے؟ بات ہے چشمے کی. ایک کنواں تھا چھوٹا سا مدینہ شریف میں اور اس میں کوئی گندے کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور پیچھے سے پانی آ رہا تھا. اب خیال یہ تھا لوگوں کا کہ پانی چونکہ ایک بار پلید ہو گیا ہے تو دیواروں سے لگ گیا ہے, اب نیا آ جائے گا وہ بھی پلید ہوتا جائے گا اور پھر وہ بھی دیواروں کے ساتھ لگتا جائے گا, تو یہ تو کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پیچھے سے آئے گا بہ کے نکلے گا تو پلیدی جب بہ جائے گی تو نیا پانی آنے کے بعد پانی پھر پلید نہیں رہے گا, پانی پاک ہو جائے گا. یہ مطلب تھا کہ جس وقت پیچھے سے پانی چشمے کا آ گیا, کنویں سے ہو کے گزر گیا, اب جو دیواروں کے ساتھ پہلا لگا ہوا تھا وہ تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے کہ وہ تو پلید تھا. فرمایا اس کو نکال دو, وہ پانی اب نئے کو پلید نہیں کرے گا. جب پیچھے کثیر تعداد میں آ گیا ہے اور بہہ کے نکل گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اب پانی پلید نہیں ہوگا, یہ پانی پاک ہو جائے گا. اب کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا دونوں باتوں کے اندر.
تو وہ حدیث شریف جو ہے اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا کہ حدیث کی صحت سند کے لحاظ سے اور ہے، عمل کے لحاظ سے اور ہے، دونوں پائی جائیں گی تو پھر اس کے مقابلے میں کون سا قول امام کا مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا ان الارض لا تنجس، زمین پلید نہیں ہوتی۔ اب زمین پر کسی نے پیشاب کیا تو کیا اوپر نماز پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے، حالانکہ حدیث تو کہتے ہیں زمین پلید ہی نہیں ہوتی۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یوں نہیں ہے کہ ہو جائے تو پھر پاک ہی نہیں ہوتی، گندگی ہٹا دو گے، دھوپ لگ جائے گی، یہی پاک ہو جائے گی۔ یہ مطلب تھا کہ دائمی پلید نہیں ہو جاتی، نہ یہ کہ گندگی سامنے پڑی ہو اور پھر بھی کہو کہ پلید نہیں ہوتی۔ تو اس انداز میں جس وقت سامنے بات آئے گی تو اس کو حدیث میں درایت کے نام سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے دین اسلام میں دلیل و حجت کس کو مانا جائے؟ دین اسلام میں دلیل و حجت وہ مانی جائے جو حضرت معاذ بن جبل نے بیان کی۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا یمن میں، بما تقضی یا معاذ، معاذ بتاؤ فیصلے کیسے کرو گے؟ اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے فیصلے کروں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لم تجد فی کتاب اللہ، اگر اللہ کے قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ اقضی بسنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے سے فیصلے کروں گا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے تیسرا سوال کر دیا لم تجد فی سنت رسول ہی، اگر نبی علیہ السلام کی سنت میں نہ ہوا تو پھر؟ اب اگر کوئی وہ نعرہ لگانے والا ہوتا کہ کتاب و سنت کے بعد کوئی چیز نہیں، تو حضرت معاذ کو چپ ہو جانا چاہیے تھا کہ یا قرآن ہے یا سنت ہے، آگے میں کون ہوتا ہوں کچھ بیان کروں؟ نہیں، چپ نہیں ہوئے، بولے اور قیامت تک بولنے کا سلیقہ دے دیا۔ کہنے لگے اجتہدوا برأیی، میں مسئلہ اپنی رائے سے بیان کروں گا، اگر قرآن سے نہ پاؤں، سنت سے نہ پاؤں، اپنی رائے سے، لیکن قرآن و سنت کے سائے تلے بیٹھ کے بیان کروں گا۔ تو اس پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خوش ہوں کہ میرے گورنر نے وہ بات کہی کہ جس سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کتاب و سنت کے سوا اور بھی ماخذ ہے، اجماع بھی ہے اور قیاس بھی ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن سے دین کو بطور دلیل، ہاں ترتیب موجود ہے، پہلے قرآن کی باری ہے، قرآن سے ملے تو حدیث دوسرے نمبر پر، حدیث سے مل جائے تو پھر اس کے بعد اجماع، اجماع کے بعد قیاس۔ اور میرے امام کی تو اتنی واضح باتیں ہیں تاریخ بغداد میں اور دیگر جگہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جب ابو جعفر منصور نے سندیشہ بھیجا کہ ابو حنیفہ سنا ہے تم دین بدل رہے ہو تو کیسے فقہ بنا رہے ہو، تو میرے امام نے اپنا طریقہ بیان کیا، کہنے لگے انما اعمل اولا بکتاب اللہ، سب سے پہلے مسئلہ پیش ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اگر نہ ملے پھر سنت رسول ہی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، اگر وہاں سے نہ ملے کہنے لگے بعقدیت خلفاء الراشدین، تیسرے نمبر پر بھی اپنی بات نہیں کرتا، میں خلفاء راشدین کے فیصلے پڑھتا ہوں، اور اگر وہاں بھی نہ ملے ثم بعقدیت بقیت الصحابہ، پھر باقی صحابہ کے فیصلے پڑھتا ہوں، اور اگر وہاں بھی نہ ملے ثم اقیسو، پھر اپنے قیاس کو اجازت دیتا ہوں۔ اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے۔ تو یہ طریقہ ہے دین اسلام میں دلیل اور حجت کے قائم کرنے کا۔ ایک مسلمان حنفی کیسے بنتا ہے؟ مسلمان حنفی ہوتا ہے اور طریقہ یہ ہے کہ جس وقت وہ قرآن کو مانتا ہے، سنت کو مانتا ہے، اور جو بات قرآن مجید اور سنت میں سری نص سے نہ ہو وہاں اپنے امام کے قول کو مانتا ہے، جو اس طرح زندگی گزارے اس کو حنفی کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت اور وہ مسائل کہ جہاں پر نص موجود نہ ہو وہاں امام کی تقلید کے آئینے میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، جو ایسے زندگی گزارے اور بے لگام شتر کی طرح نہ دوڑے، تقلید کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارے، اس مسلمان کو حنفی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی برکت ہے اس میں۔ میں کبھی محض اپنے ایک تصور سے کہا کرتا تھا کہ یہ ایک گمراہی کا سلسلہ ہے کہ پہلا بندہ یہاں پہنچتا
پہنچتا ہے ایک جماعت ہے، اور وہاں سے نکلتا ہے تبلیغ سے، اور پھر آگے ایک جماعت ہے، وہاں سے پھر نکلتا ہے تو پھر آگے ایک جماعت ہے، اور یعنی بندہ پھر آگے گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. جو وہ اس کے دائرے ختم ہوتے ہیں تو وہ آگے گمراہ ہوتا جاتا ہے. ہمارے نزدیک تو بڑے دائرے ہیں، اپنے اساتذہ کا ادب ہے، اپنے مشائخ کا ادب ہے، پھر داتا صاحب کا ادب ہے، اور یہ سارے ادب ہمیں تو ہلنے نہیں دیتے. آگے سرکار کا ادب تو بہت بڑا ادب ہے، جو سارے ہمارے گرد بڑی باریں بڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں ہے کہ جہاں جس لایا گلیوں سے ناڑی چلی، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو یوں بیچا ہوا ہے. یہ تقلید کا مطلب ہے کہ ہم بالکل آگے پیچھے جائیں، آگے وہ جا کے سرکار کی ذات کوئی نہ پوچھے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. ہم تو جو نیچے ان کے ہیں درجات، ان کے لحاظ سے بھی اجازتیں لینا بڑی ضروری ہوتی ہے. لہذا حنفی بنا ہے تو روح ایسے حنفی کی نکل جاتی ہے اسی انداز کے اندر. لیکن وہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے گمراہی میں دریہ بنتا ہے، جہنمی بنتا ہے. یہ میرا ایک نظریہ تھا، لیکن 2 مہینے پہلے میرے پاس ایک مریض آیا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی ایسے لاہور کا ایک بڑا ایجوکیٹڈ انسان، وہ ڈھونڈتے کئی دنوں کی مشقت کے بعد میرے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں کبھی تبلیغی جماعت میں تھا، پھر میں اہل حدیث تھا، اس کے بعد آج میں یہ ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ جو اردو بازار میں چھپے وہ اللہ کا کیسے ہو سکتا. اب یہ گمراہی کا سلسلہ ہے. اس نے بالکل واضح لفظوں میں کہا. اب یہ لوگ جس طرح پیچھے سے رستے کھولتے ہیں، آگے ان کو پھر سنبھالتے نہیں، ان کو پھر ہمارے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو سمجھاؤ. اب اس شخص کی رسی اتری ہے تو کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. اب اس کا نظریہ یہ تھا، کہتا ہے یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں کیا دلیل ہے کہ اللہ کا قرآن ہے؟ ہم کوئی پاس تھے جب اترا ہے؟ اردو بازار والے چھاپے اور ہم اللہ کا قرآن مانے، یہ کیسے ہو سکتا؟ پھر کہنے لگے جو کچھ بخاری میں ہے، اتنا زمانہ گزر گیا، یہ سرکار کی حدیثیں کب ہے؟ یہ راویوں کے نام ایسے لکھے ہوئے ہیں، آگے حدیث ماننا تو جائز ہی نہیں ہے، کوئی حدیث نبی کی حدیث نہیں ہو سکتی. اب یہ وہ شخص تھا کہ جو بظاہر حدیث کے ایک ہیر پھیر میں زندگی گزار کے خراب ہو کے آگے نکلا تھا. اللہ کا فضل ہے، میں نے 2 گھنٹے اس پر لگائے اور اس کو میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ جو اردو بازار میں چھپتا ہے یہ وہی ہے جو سرکار کے سینے پہ اترا تھا. اور یہ جو بخاری میں ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ان فلان کر کے آگے ایک بات چلی جائے. میں نے اس کو باقاعدہ استاد اور شاگرد کے رابطے کے سبق اور حوالے نکال کے دیے. میں نے ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ کہتے ہیں کہ زہری ان سالم ان ابن عمر، زہری نے سالم کو دیکھا نہ ہو اور سالم نے ابن عمر کو دیکھا نہ ہو اور ایسی سند بنی ہوئی ہو. نہیں، باقاعدہ 65 علوم ہیں صرف سند کو پرکھنے کے لیے. اس واسطے یہ حدیث اور بخاری ایسے نہیں ملا دیا گیا، ان کو پیچھے بڑی محنت ہے اور اس کی بنیاد پہ ہمیں یقین ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کے مقدس ہونٹوں سے نکلی ہے. تو یہ خیر خائی کا سلسلہ ہے، تقلید کا سلسلہ، ورنہ اتنی تباہی ہے. یعنی ایسی مثالیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں عیسائیوں کے ساتھ انٹرنیٹ پہ وہ ڈائلاگ کرتا ہوں تو میں تو مارا گیا ہوں، میرے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے، مجھے اتنا مبہوت کر دیا انہوں نے. تو یہ بندہ جس وقت پابند رہتا ہے، ادب کرتا ہے اماموں کا، اور پھر بتدریج سے آباد تک، اور پھر نبی علیہ السلام کی ذات تک، اور پھر اللہ کی ذات تک، پھر وہ کہیں گرے بھی کوئی اٹھانے والے قریب ہوتے تو ہیں. آہستہ آہستہ وہ بندہ کہیں بچ ہی جاتا ہے اور اس کو خالق کائنات نجات عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک جماعت جنت میں جائے گی. تو بتلائیں کہ ان میں سے 4 فرقے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہیں. آپ کے نزدیک کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ یہ سوال ہے. تو یہ 7 تاریخ امتی والی جو حدیث شریف ہے، اس میں جن فرقوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ جہنمی ہیں، مطلب عقیدہ کی بنیاد پر جہنمی، تو وہ سارے اہل سنت کے سوائے، چونکہ ما انا علیہ و صحابی کے بارے میں در منصور میں، الملل میں، تنبیہ الغافلین میں یہ باقاعدہ اہل سنت کا لفظ موجود ہے. تو
یہ جو آپ نے 4 بیان کیے ہیں یہ 4 نہیں، یہ ایک ہے، اور یہ ایک وہ ہے جس کو قرآن نے کہا یوم تبیض وجوہ، کہ قیامت کا دن ہوگا تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ لہذا مالکی بھی اہل سنت ہے، حنبلی بھی اہل سنت ہے، اور شافعی بھی اہل سنت ہے، حنفی بھی اہل سنت ہے۔ یہ فرقے نہیں، وہ اور فرقے ہیں۔ یہ تو ایک اہل سنت کے طبقے ہیں، یہ شعبے ہیں، یہ اسپیشلسٹ ہیں فقہی طور پر، یہ ان کے سکول آف تھاٹ اس لحاظ سے فقہ میں ہیں، یہ جورسپروڈنس کے لحاظ سے ہیں، وہ جو 70 تاریخ امتی اس کے اندر عقیدے کی بنیاد پر وہ 73 بنیں گے، اور ایک ان میں سے اہل سنت ہے، اور یہ چاروں اہل سنت میں ہیں۔ لہذا ان میں سے کوئی جہنم کے لیے تلاش نہ کرو، یہ سارے جنت کے مہمان بننے والے ہیں۔ یہ سوالات تھے 11، اور میں نے ان کے جوابات عرض کر دی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کا باقاعدہ اشتہار چھپوایا اور اس کی تشہیر کی کہ ہمارے سوالات ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اصل میں 25 جنوری کو مدرسہ نمرہ اور وحدت کالونی میں ایک بڑا تاریخی مناظرہ، اور اس میں ان کی تاریخی شکست ہوئی تھی، اور منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، تو پھر وہ اس طرح کے پراپوگنڈے اور اشتہار بازی کر رہے تھے۔ تو یہ ہم نے ان کے سامنے یہ جواب بیان کر دیے ہیں ان کے، اور یہ ایک تمہید ہے، ورنہ دلائل کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس موضوع پہ انشاءاللہ شروع کریں گے وہ موضوع ہی آگے پھیلتا چلے جائے گا۔ اہل سنت و جماعت کی حقانیت یہ ہے کہ یہ تقلید کا جو موضوع ہے، میں تو اپنے شعر میں یوں کہوں گا، اسلام میں ہے جاری تقلید مجتہد کی، کرتی ہے قوم ساری تقلید مجتہد کی، صحابہ ہوں تابعی ہوں یا تبع تابعی ہوں تھی سب ہی کو پیاری تقلید مجتہد کی۔ ہیں جتنے بھی محدث مفسر بھی جو ہوئے ہیں، ہے سب کی رستگاری تقلید مجتہد کی، سب اولیاء امت کل صوفیاء ملت تھی سب کی سازگاری تقلید مجتہد کی۔ تو سن اے لا مذہب اب جب آئے گا حشر تب نہ پاؤ گے ادھاری تقلید مجتہد کی۔ یا الہی روز معاشر جب ٹوٹ جائیں رشتے ہو سب کی غم گساری تقلید مجتہد کی۔ اس دن کا آسرا تو سرکار کا لوا ہے، اس دن کا آسرا تو سرکار کا لوا ہے لوا کی رازداری تقلید مجتہد کی۔ آصف کی یا الہی تجھ سے یہی دعا ہے دم نزا بھی ہو تاری تقلید مجتہد کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔